ڈاکٹر محرب نے جو مقدمہ رکھا ہے اس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ شاید آپ کو جان کے دلچسپی ہوگی کہ دنیا کے اندر موجود ہر انسان کسی وقت پہ ایک لڑکی رہ چکا ہے۔ یہ کون سی سائنس ہے بھائی؟ وہ سائنس ہے کہ ابھی ہمیں بھی تو بتائیں۔ خواجہ سرا ہونے کے لیے بائی ڈیفینیشن آپ کا مرد ہونا ضروری ہے، کوئی عورت خواجہ سرا نہیں ہو سکتی۔ سو ڈاکٹر موئز از رانگ۔ عورت کی حکمرانی جائز ہے آپ کے مطابق؟ پاکستان بڑے جلدی مٹیریلسٹک ترقی کر سکتا ہے اگر یہ اسلام کو چھوڑ دے، اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے، ویسٹرن ویلیوز کو یہاں پہ لے کے آ جائے۔ They would love to have that۔ یہ سیکولرز، ان سے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اکانومی ساری کی ساری سود پہ کھڑی ہوئی ہو، ڈاکٹر آپ کے لیے کے ساتھ نہیں کھڑا، پولیس آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ پنجاب میں اس وقت ریسیں لگی ہوئی ہیں، بچوں کو ڈانس کراؤ اسکولوں میں اور موسیقی کو عام کر دو۔ جب میں مدارس کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی وہ لڑکے آپس میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ مساجد کے اندر ایون اللہ معاف کرے کیسے کیسے کیسز نکل رہے ہیں۔ پاکستان میں جو بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہے، یہ ایک انفارمل بزنس بھی ہے جو ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کرتی ہے، جہاں پہ بچے سپلائی کیے جاتے ہیں۔ یہ جتنی تنظیمیں ہیں ٹرانسجنڈرز کی، یہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ عورت مارچ کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بھئی یہ سید مزمل، انجینئر مرزا، ان لوگوں کا نام لے کے آپ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اور آپ اس طرح سے فہم حاصل کرتے ہیں۔ میں موٹیویشنل اسپیکنگ کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نشہ ہے، یہ مسئلے حل نہیں کرتی۔ دیر از سم تھنگ ہیپنس، دوائی، کلام، میوزک، کسی کا دیکھنا، اور اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ پھر بہتر ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے مرحلے خدا کے ساتھ جڑے ہیں؟ صرف خدا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ دیر از نو ادر ایکسپلینیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق وڑا شو میں خوش آمدید۔ ہم پوڈ کاسٹ یہاں پہ کرتے ہیں، مختلف شخصیات آتی ہیں، اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں اور ہم سب کے نظریات کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب کوئی گفتگو ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہو اور اگر کوئی اس سے اتفاق نہ کرنا چاہے، جو کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں دہراتے بھی ہیں اکثر اس بات کو، تو ہم ان کی اوپینین بھی دینے کے لیے یہاں پر ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اور کیسر راجہ صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، ان کی بڑی تعریف سنی ہے اور ایگزیکٹلی میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیسر راجہ ہیں کون۔ میں نے مختلف حوالوں سے ان کی گفتگو سنی، پھر کئی لوگوں نے شیئر بھی کی۔ تو ڈاکٹر محرب یہاں پر 1 ماہ پہلے تقریباً تشریف لائی تھیں اور انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں، لوگوں کو پسند بھی آئی اور لوگوں نے اختلاف بھی کیا۔ تو راجہ صاحب کا بھی ایک اپنا نقطہ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جناب۔ شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی عزت بخشی۔ تو یہ جو سب سے پہلے میرا اپنا ہی سوال ہے کہ کیسر راجہ کون ہیں؟ آپ وکیل بھی ہیں، اب تو جرنلسٹ بھی ہو گئے ہیں، کنٹینٹ بھی بنا رہے ہیں، کنٹینٹ پروڈیوسر بھی ہیں اور لوگوں کو آئیڈیاز بھی دیتے ہیں، میرے خیال کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں لوگوں کی۔ جی جی بالکل۔ تو آخر آپ ہیں کون ہیں کیسر راجہ؟ بہت شکریہ آپ نے پہلے تو اتنی عزت بخشی۔ دیکھیے میرا بنیادی جو کام ہے وہ تو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو بزنس کوچنگ ہے اس کی بھی جو بیس ہے وہ سائیکالوجی پہ ہے، جو لائف کوچنگ ہے، ریلیشن شپ کوچنگ ہے، ایون جو اسٹیمر کا جو پرابلم جو لوگوں کو ہوتا ہے ان کی جو میں ہیلپ کرتا ہوں وہ تو سارا سائیکالوجیکل ہے۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ یس، اب میں آپ کی کمیونٹی کا بھی حصہ بن گیا ہوں، جرنلسٹ بھی ہو گیا ہوں۔ اس پہ ہم شکر ادا کریں یا کیا کریں؟ اب ہماری فی الحال ججمنٹ سسپینڈ رکھیں 1-2 سال کے لیے۔ اور وکیل تو میں ہوں، پہلے سے ہی ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن سائنٹسٹ، یعنی کہ وہ چیزیں جو اکیڈیمکلی، اور یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن سے میری انکم کا سورس ہے بیسکلی۔ جو میرا سوشل ایکٹیویزم ہے یہ میری انکم کا سورس نہیں ہے، تو اس میں بات کرتا ہوں۔ آئی ٹیک ویری مچ پرائڈ ان کے جو اسلام کی پریکٹیکل انسٹالیشن ہے وہ سوسائٹی میں نظر آنی چاہیے۔ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ سوشل ایکٹیویزم تو بہت بندے کو تنگ بھی کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، میں نے اس پہ بھی کرنی ہے، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، جو آپ کرتے بھی ہیں۔ جی جی۔ تو کوالیفیکیشن کی اگر ہم دیکھیں ڈگریز وغیرہ، ویسے تو ڈگری میں کیا پڑھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا کیا، پڑھا کیا، کہاں سے پڑھا؟ LLB کیا ہے، MSc کیا ہے ان انفارمیشن سائنسز اور بزنس مینجمنٹ۔ یہ جو میری ہائر ایجوکیشن ہے یہ پاکستان کی نہیں ہے ایکچولی۔ اچھا۔ میں نے تقریباً اب ایز وی اسپیک تقریباً کوئی 42-43 سال میری عمر ہے، جس میں سے 23 سال میرے پاکستان میں نہیں گزرے ہیں، زیادہ وقت میرا UK میں گزرا۔ 2021 میں واپس آیا ہوں پاکستان، تو اس سے پہلے میری جتنی بھی جو میں نے پڑھا وہ میں نے وہیں پہ پڑھا، اور جو میں لیکچرر رہا UK کی یونیورسٹیز وہ بھی وہیں پہ، یعنی کہ میرا پڑھنے پڑھانے کا جو تجربہ ہے ہائر ایجوکیشن میں وہ سارا۔ اس کا مطلب آپ نے گوروں کو پڑھا کے اب پھر اس طرف رخ کیا ہے اپنی سوسائٹی کی طرف؟
یس لیکن میں ایک چیز کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کاز کے لیے یو کے کی زندگی کو چھوڑ کے آ گیا ہے. اپنے کاز کے لیے یو کے کی زندگی کو چھوڑ کے آ گیا ہے. یہ میں ریفیوٹ کرتا ہوں جہاں میں بات جاتا ہوں کہ بھائی میں اس کاز کے لیے پاکستان نہیں آیا تھا. میں بزنس مین ہوں, میں ٹرینر ہوں, بزنس کوچ ہوں. میں نے پاکستان میں ایک اپرچونٹی دیکھی تھی کہ یہ ڈیولپنگ مارکیٹ ہے, سیچوریٹ نہیں ہوئی ہے, تو اس میں گنجائش بہت ہے, تو میں بزنس کرنے آیا تھا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں یو کے کی نسبت تو یہ بہت اچھی مارکیٹ ہے. دیکھیں یو کے کی مارکیٹ سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے. جو پاکستان کی ہے یہ ڈیولپنگ ہے, اس میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی حالات کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کبھی نہیں, لیکن اوور آل تو پاکستان ڈیولپ کر ہی رہا ہے. جو ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری ہو گئی, بینکنگ انڈسٹری ہو گئی اینڈ سو فورتھ, تو وہ ایڈوانس لیول پہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی ٹریننگس کرنا ہوتی ہیں. تو کوئی بھی آدمی ہے جو ٹرینر ہے, موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے, جو ٹرینر ہے, اس کے لیے تو جو ڈیولپنگ مارکیٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑی بینیفیشیل ہوتی ہے. تو میں تو یہ دیکھ کے آیا تھا. جب واپس آ کے حالات دیکھے تو پھر ہوا کہ نہیں, اب اس پہ خاموش رہنا یہ بذات خود ایک اخلاقی طور پہ ایک جرم ہوگا, گناہ ہوگا. تو پھر میں نے سوشل ایشوز پہ بات کرنا شروع کر دی. تو آپ موٹیویشن اسپیکر نہیں ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. کیوں؟ پاکستان کے موٹیویشنل اسپیکرز کا مجھ سے شکوہ ہی یہی ہے کہ ان کی زبان میں اگر میں بات کروں کہ تم نے ہماری دکانیں بند کرائی ہیں کیونکہ میرا کچھ تعلق نیورو سائنس سے بھی ہے. میں موٹیویشنل اسپیکنگ کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نشہ ہے, یہ مسئلے حل نہیں کرتی. ایگزیکٹلی جو ہمارے نیورو سائنٹیفکلی اسپیکنگ ہمارے دماغ کے جو حصے نشے کی وجہ سے اسٹیمولیٹ کرتے ہیں وہی موٹیویشنل اسپیچز کی وجہ سے کرتے ہیں, آلموسٹ وہی. اور اس کے بعد پھر جب نشئی کو دوبارہ نشے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نشے کی طرف جاتا ہے. جو موٹیویشنل اسپیکنگ کا جو نشئی ہے وہ دوبارہ موٹیویشنل کہ وہ اس کے لیے ایک سائیکولوجیکل اسکیپ ہوتا ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اگر میں موٹیویشنل اسپیکرس کو سنتا ہوں اور میں ایک لمبے عرصے سے سننا شروع ہو گیا ہوں اور لگا ہوں اس پہ, تو یہ ایک نشہ ہے جو مجھے ملتا رہنا چاہیے. اس سے فائدہ, نشہ تو ہم اسی کو کہتے ہیں نا جو آپ کی زندگی میں فائدہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا, صرف آپ کو اسکیپ, ہم نشہ میرے خیال اسکیپ کے لیے کیا جاتا ہے. تو وائی ڈو یو تھنک اگر موٹیویشنل اسپیکنگ سے فائدہ ہوتا تو سوائے موٹیویشنل اسپیکر کے عام آدمی کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا اس سے؟ نہیں, لیکن میں اب دیکھیں ہمارے دوست ہیں قاسم علی شاہ, اب موٹیویشن اسپیکر کہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا نام ذہن میں آتا ہے. تو میں کوئی موٹیویشن اسپیکر سے زیادہ متاثر نہیں ہوں, اور یہ میں اپنی رائے کا اظہار ان کی کتاب کی تقریب مجھے مہمان بلایا تھا, میں وہاں پہ بھی کر دیا تھا. لیکن قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں ایک یہ بات ہوئی کہ میں نے چند ایک لوگوں سے ملا جو کہ میں ارادہ نہیں تھا میرا, انہوں نے یہ بتایا کہ جی ان کی باتیں یا کوئی ایسا تھا, ایک مطلب ایک ہمارے دوست ہی ہیں, اب تو دوست ہو گئے ہیں, وہ بالکل تباہ ہو چکے تھے, برباد ہو چکے. وہ کہتے ہیں جی میں واک کے دوران واک کر رہا تھا, واک کرتے کرتے میں نے ان کی کوئی چیز آ گئی, وہ میں نے سن لی اور پھر میں نے دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کی ہے. تو اب اس کو کیا کہیں, کہیں نہ کہیں تو پش کسی طرح انداز سے تو ہوا. دیٹ از دی آنسر کہ ان صاحب نے اس چیز کو اپلائی کیا جو انہوں نے سنا, اور اپلائی کرنے کی وجہ سے زندگی چینج ہوئی, سننے کی وجہ سے نہیں ہوئی. ہاں, سننے کی وجہ سے یہ ضرور ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد بھی ہوئی ہیں. اب میں قاسم علی شاہ صاحب پہ میں زیادہ تبصرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ میری ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ایک برننگ ہے, اور ان کو ہی مجھ سے شکوا ہے کہ تم موٹیویشن اسپیکر کے خلاف بہت کچھ لکھتے رہے ہو. وہ میرے جو آرٹیکلس ہیں جو پہلے موروں لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے. وہ شکوا نہیں کریں گے, وہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکر سے. تو خیر میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, وہ مسکرا رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے آپ کے کام کا اور ساری وہ باتیں. خیر بھی ان سے یہ تفصیلی بات بھی انشاءاللہ ہوگی. لیکن دیکھیں میں موٹیویشنل اسپیچز کے خلاف نہیں ہوں, موٹیویشن کے خلاف نہیں ہوں, لیکن موٹیویشن اسپیکنگ ایز اے پروفیشن میں اس کے خلاف اس لیے ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے اپنے اپنے زندگی کے پرابلمز ہیں, اور آپ کی ایک اسپیچ سب کے مسئلے کو حل کر دے گی. اس میں سے یہ ضرور ہوگا کہ آپ کی کوئی بات کسی کو کلک کر دے گی, کسی کی کوئی بات کلک کر دے گی, دیٹ از فیئر انف. لیکن میں ایسے بہت سے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی اچھی بھری نوکریاں تھیں, کہیں کام کر رہے تھے, کسی موٹیویشن اسپیکر کو سنا کہ نوکریوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا, یہ وہ چھوڑ چھاڑ کے وہ آگے پاکستان بزنس کیا, برباد ہو گئے. اور میرے کچھ ایسے کلائنٹس بھی ہیں کہ جو دوبارہ اسی موٹیویشن اسپیکر کے پاس گئے کہ جناب آپ کی وجہ سے تو میں برباد ہو گیا, کچھ کریں. تو انہوں نے ملاقات کے لیے کئی ہزار روپیہ اور مانگ لیا, صرف ملاقات کے لیے. یعنی جن کی وجہ سے وہ تو شیئر ہو گیا نا, وہ اسی اطار کے لڑکے سے دعا لینے پھر چلے گئے, تو دوبارہ اسی کے پاس گئے. اب گئے نہیں گئے وہ تو بات کی بات ہے, لیکن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے چونکہ پاکستان میں ایک می ٹو, میں کہتا ہوں می ٹو کنٹری بیسکلی کلچرلی اسپیکنگ, کہ جو ویسٹ میں ہوتا ہے وہ یہاں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں, ویسٹ میں تو ابھی تک ہے نا موٹیویشن اسپیکر, اٹس کمنگ ڈاؤن ویری ویری کوئک. اچھا, کیا وہ معاملہ نہیں رہا؟ حالانکہ ویسٹ تو بہت آگے نکل گیا ہمارے سے, اگر ہم دیکھیں دنیاوی ترقی میں تو بہت آگے ہیں. ہمیں تو شاید اگلے 30-40 سال بھی موٹیویشن اسپیکرز کی ضرورت رہے گی.
دیکھیں خیر پاکستان میں تو ختم ہو گیا موٹیویشن اسپیکنگ بزنس اٹ سیلف. تو میں نے یہ جب بڑے پیک پہ تھا تو میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اس نے ختم ہونا ہے, بیکاز اس کے ختم ہونے کے ایگزیکٹلی وہی محرکات ہیں پیچھے جو باقی پوری دنیا میں ہیں, کہ آپ انہی جنہیں ہم یونیورسل گڈز یا معروفات کہتے ہیں وہ 10 سے 15 ہی ہیں. آپ ان 10-15 کو ریگرجیٹیٹ کر کے آپ لوگوں کو فار لانگ ٹائم کنونس نہیں رکھ سکتے. آپ کو پھر کریٹیوٹی لے کے آنی ہوتی ہے, آپ کو پھر جعلی کہانیاں لے کے آنی ہوتی ہیں, آپ کو پھر ایسے قصے کہانیاں لے کے آنے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی جیسے روحانیت میں ہوا کہ روحانیت میں یہ کبھی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, بٹ ٹو می اٹ از ناٹ این امپریسو تھنگ کہ کوئی ایک بزرگ ہے جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پہ لوگوں کو ملے. میں اس چیز سے متاثر بالکل بھی نہیں ہوں, اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ دین کا کام کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی ہے, دیٹس فائن. ہم ایک ایسے اللہ کی بات کر رہے ہیں جو ہر چیز پہ قادر ہے, یہ کوئی چیز مانے نہیں رکھتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص ایک ہی بندہ ہے وہ کئی جگہ پہ مختلف لوگوں کو ایک ہی وقت میں ملا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. میرے کوئی متاثر کن چیز نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس کو اس کمال کے یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جو اسے بہت بڑھ کے کر سکتا ہے. میرے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ ایک سے زیادہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پہ نظر آ رہا ہے تو اس نے دین کے لیے کیا کیا, کیونکہ یہ اس کی کیپیسٹی میں ہے. باقی جو ہے وہ اس کو دیا گیا ہے. تو جو اس وقت جو ہمارے سامنے روحانی شخصیات نظر آ رہی ہیں, جو میں اگر میں جملہ پورا کروں تو بات میں اس کو موٹیویشن اسپیکنگ سے میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کرامات اگر کچھ دے دی گئیں دیٹس فائن, ٹھیک ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا مین پوائنٹ. مین پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. لیکن جب آپ لوگوں کو ان قصے کہانیوں سے متاثر کرنے کے لیے جب آپ ان کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ کہانیاں کم ہیں, پھر آپ کو کریٹ کرنی پڑتی ہیں. اور کرتے کرتے کیا ہوا کہ ہمارا روحانیت کا پورا ایک ادارہ صرف قصے کہانیوں تک رہ گیا, جس کے اندر روحانیت ختم ہو گئی, صرف یہی اسٹوری ٹیلنگ رہ گئی. موٹیویشنل بزنس بھی ایگزیکٹلی دا سیم چیز ہے کہ اس کے اندر جو لوگوں کے فائدے کی جو بات تھی وہ بڑی پیچھے رہ گئی. اب کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا کہ میری کہانی کو زیادہ ملینز کے ویو ملتے ہیں یا دوسرے کو زیادہ ملتے ہیں, اور وہ کرتے کرتے حقیقت خرافات میں کھو گئی. تو جب چیز کویس تو وہ ڈکلائن اس پہ آ جاتا ہے. تو ویسٹ میں آیا ہے, یہاں پہ بھی آیا ہے. اب دنیا شفٹ کری ہے لائف کوچنگ کی طرف, کیونکہ لائف کوچنگ میں ایک وقت میں ایک کوچ آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کو کوچنگ دے رہا ہوتا ہے. جو آپ کا پرابلم ہے وہ میرا نہیں ہے, جو میرا ہے وہ آپ کا نہیں ہے. تو آپ کا کوچ آپ کی زندگی کے مطابق اس کانٹیکس میں ہیلپ کرتا ہے. US دنیا میں اس وقت پہلے نمبر پہ ہے, جہاں پہ تقریباً ہر دوسرے آدمی کا کوئی نہ کوئی لائف کوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آنا چاہیے. کیا اسے ہم کہیں گے دنیاوی میں تو ہم لائف کوچ اسے مرشد کہہ لیں ہم پھر؟ نہیں, مرشد لائف کوچ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, میں اس کی بے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اب آپ نے سوال کیا ہے تو مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں لائف کوچنگ بنیادی طور پہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ڈائریکٹیو ہوتی ہے اور نان ڈائریکٹیو ہوتی ہے. جو ڈائریکٹیو کوچنگ ہے وہ مرشد والی ہے, ٹھیک ہے. لیکن پوری دنیا میں صرف 4 ملک ہیں جہاں پہ ڈائریکٹیو کوچنگ ہوتی ہے. وینزویلا میں ہوتی ہے, ہنڈورس میں ہوتی ہے, بنگلہ دیش میں ہوتی ہے اور وطن عزیز میں ہوتی ہے. باقی پوری دنیا نان ڈائریکٹیو کی طرف شفٹ کر گئی ہے, کیونکہ نان ڈائریکٹیو میں آپ صرف کوچ کی حیثیت سے آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ ایک لائٹ لوگوں کے آگے یعنی کہ امیجن کریں کہ اندھیرا ہے, اور آپ نے ایک لائٹ جو ہے وہ آپ نے آگے لوگوں کے آپ نے وہ روشنی بکھیرنی ہے کہ لوگ اس روشنی میں اپنا سفر خود طے کریں. مرشد ٹیکس اوور یور لائف, اس سے آپ کی انڈیپینڈنس ختم نہیں ہوتی. اور کوچنگ میں سکسیس کا معیار ہی یہ ہے کہ کوچ کا کلائنٹ خود اسے کہے کہ اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. دس از ہاؤ یو بیکم سکسیزفل. مرشد میں یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. مرشد تو لائف ٹائم ہی چلتا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ مرید کئی ہو جاتے ہوں گے, آگے نکل جاتے ہوں گے, ورنہ مرید مجھے وہیں پہ کھڑا نظر آتا ہے, مرشد کافی آگے نکل جاتے ہیں. بالکل. تو آپ کو جو یہ اس وقت روحانیت ہمارے جو بابے ہیں یہاں پہ جن کے پاس لوگ جاتے ہیں دعا کرواتے ہیں لاہور میں مینشن نہیں کرنا چاہتا, میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں کہ ان کے پاس کئی افراد ہیں, بزرگ ہیں ہمارے, جن کے پاس لوگ جاتے ہیں, ان کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں, وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور مسئلے کا حل انہیں بتا دیتے ہیں یا کوئی چیز پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں. تو آپ اس سارے کانسیپٹ کو, اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں ہمیشہ اس میں دلچسپی رکھتا ہوں, بیکاز اس کا تعلق میٹا فزکس سے ہے, اسپرچویلٹی سے ہے, اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور سینچریز ہیومن ایکسپیرئنس میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی رہی ہیں ود ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنس. آئی ایم اے گریٹ یعنی کہ انٹرسٹ کے حوالے سے میرا اس پہ بہت زیادہ ہے.
اور ان چیزوں کے فائدے میں اپنی زندگی میں نے دیکھے بھی ہیں. میں شور کیونکہ دیکھیں ایک ہے نا کہ مٹیریلسٹک میکینسٹک سائنس ہے کہ جو خود کو مٹیریل تک محدود کرتی ہے. But then we go into the causality, causation, کہ کیا کوئی میٹافزیکل causation ہو سکتا ہے. Can A have an impact on B? And if so, کیا وہ ضروری ہے کہ وہ میٹیریلسٹک ہو یا وہ میٹافزیکل ہو سکتا ہے. سو مثال کے طور پہ آپ نے گولی کھائی, آپ کا سر کا درد دور ہو گیا, یا کسی نے قرآن بیسڈ کوئی دم کیا اور آپ کا سر کا درد دور ہو گیا. I cannot explain exactly کہ اس گولی کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گولی نے خود طے کی ہیں یا بنانے والے نے طے کی ہیں کہ یہ انگریڈینٹس ایسے ہیں کہ یہ اس روٹ کوز کو ختم کریں گے جس کی مینیفیسٹیشن سر کا درد ہے. ٹھیک ہے, میں وہ کوزیشن ایک کنسیپچول اینٹی ہے, ریئل نہیں ہے. کورولیشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں. بٹ دین دا کویسچن از کہ اگر کوئی آیت پڑھنے سے آپ کا سر کا درد دور ہو جاتا ہے تو آپ کے جو جسم ہے, آپ کا جو دماغ ہے, سر ہے, کیا وہ ریسیپٹیو ہے کسی ایسے کلام کی طرف کہ جس کو سننے کے بعد وہ بھی ایسے ہی اسویج ہو جاتا ہو کہ اس کی وجہ سے جو سر کا درد ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا. آئی بلیو ان دیٹ. اچھا, کیونکہ جیسے لوگ کہتے ہیں سورہ رحمان سے کینسر کا علاج, یہ بات میں نے سنی ہے, اس کا مجھے خود تجربہ نہیں ہے. نہیں, اب ابھی آپ نام لکھیں تو وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ایک بڑے معروف ہیں, مختلف چینلز پہ اپیئر بھی ہوتے ہیں, تو وہ باقاعدہ ان کے کئی انٹرویوز ہیں اس میں. اسی طرح بلکہ کوئی محفل بھی ہوتی ہے جس میں وہ کلام الہی پڑھ کے, وہ نہیں ایگزیکٹلی, اور بہت سے لوگ ہیں, میں لاہور میں. تو آپ اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے خدا کا نام لیا جائے تو کئی خاص جگہ پہ کسی کا وہ درد کم کر سکتا ہے اور اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اصل چیز تو کوزیشن کی ہے نا کہ واٹ ہیز کازڈ اٹ. وہ دوائی نے کوز کیا ہے یا دوائی بذات خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ میں نے یہ علاج کرنا ہی کرنا ہے, تو دوائی کے اندر اثر کسی اور ذات نے رکھا ہے. سو بیسکلی ہم کوزیشن کو ایک تھیولوجیکل فریم ورک کے اندر رکھیں, ہم کو سمجھنے کی کوشش. اچھا, اس میں ساتھ یہ بتائیں کہ دوائی ساتھ ضروری ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ دوائی اور کوئی کلام جو پڑھا گیا, جی, ان دونوں چیزوں میں کلام اور دوائی یہ خود فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا یا نہیں کرنا ہے. وچ مینس کہ ایک ایسا ہائر بینگ ہے جو کوز کرتا ہے کہ دوائی کا یہ فرق پڑے گا, وہی یہ کوز کر سکتا ہے کہ اس کلام کا یہ فرق پڑے گا. اور سر کلام ہی کیوں؟ کیا وہ شعر ہے کہ رات دل میں تیری بھولی ہوئی یاد آئی, سم تھنگ لائک جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. یہ بھی ہم سب کا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کو دیکھ کے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو واٹ کازز دیٹ؟ میوزک سے بھی ہو سکتا ہے. جی, کئی لوگ ہیں میوزک سن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل. بڑا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ ہیپنس. دوائی, کلام, میوزک, کسی کا دیکھنا, اور اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ پھر بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ سارے مرحلے خدا کے ساتھ جڑے ہیں, صرف خدا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. دیر از نو ادر ایکسپلینیشن. اس کو فلاسفی میں کہا جاتا ہے کنٹینجنسی آرگیومنٹ, کہ چیزیں جو ہیں یہ جتنی بھی ہم نے چیزیں کہی ہیں ان میں سے کوئی بھی نیسیسری نہیں ہے, ساری کنٹینجنٹ ہیں. ہر کنٹینجنٹ چیز اپنی ایکسپلینیشن ایک نیسیسری کوز میں دیکھتی ہے, اور وہ نیسیسری کوز صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتی. اچھا, وہ ڈاکٹر میرو والے کومنٹ پہ ہم نے آنا ہے, لیکن چونکہ آپ سامنے بیٹھے ہیں تو بہت سے سوالات ہمارے اپنے بھی ہیں, لوگوں سے بھی. اچھا, یہ بتائیے کہ اب کتنے مسلمان ہو گئے ہیں پوری دنیا میں؟ فیکٹس ایگزیکٹ میرے پاس نہیں ہے, لیکن نارملی 1.25 سے 2 ارب کے لگ بھگ کا فکر بتایا جاتا ہے. اور خدا کو ماننے والے کتنے افراد ہو چکے ہوں گے؟ اراؤنڈ تقریباً 84% کے لگ بھگ. اور خدا کو نہ ماننے والے ایز وی اسپیک اراؤنڈ 16%, جو کہ ٹریجیکٹری ڈکلائن پہ ہے. 2050 تک تقریباً 13% رہ جائیں گے. اچھا, وہ کم ہو رہے ہیں خدا کو نہ ماننے والے تیزی کے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یورپ نے جو ایک ڈرائیو پکڑی تھی گاڈ لیس سسٹمز کی, اس کی اب گیس ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. بیکاز لوگوں کو ہمیشہ اپنی فطرت کو ڈینائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو ہمیشہ ایک نئی چیز چاہیے, تو وہاں پہ اب ایک اسپرچویلٹی کا کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا. ایتھیزم آؤٹ آف فیشن ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن ہمارے پاکستان انڈیا میں چیزیں 2-3 جنریشن پرانی آتی ہیں انفارمیشن وائز بھی. تو یہ بھی ابھی پاکستان میں یہی ہے کہ ایتھیزم دنیا میں پھیل رہا ہے, حالانکہ ایتھیزم شرنک ہو رہا ہے. ایتھیزم کے بڑے بڑے پرپوننٹس سیم ہیرس جیسے لوگ, وہ بھی اب گاڈ لیس اسپرچویلٹی کی طرف آہستہ آہستہ, اگر آپ اسپرچویلٹی کی طرف آ گئے ہیں تو وہ گاڈ لیس زیادہ آسانی رہے گی. کیونکہ اسپرچویلٹی کو بہرحال آپ نے گراؤنڈ کرنا ہوگا, تو آپ کے پاس آپشنس کیا ہیں؟ بایولوجی اس میں نہیں ہو سکتی, کیمسٹری اس میں نہیں ہو سکتی, فزکس اس میں نہیں ہو سکتی. تو خدا کی طرف ہی جائے گی بات, ایونچولی وہیں جائے گی. اور دوسرے یہ ہے کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں
یہ رسپانسبل لوگ نہیں ہوتے. دے ڈونٹ ہیو اے رسپانسبلٹی ٹوورڈز دی وائڈر ہیومینٹی, وچ مینس کہ زندگی میکینسٹک ہو جاتی ہے, سیلف سینٹرڈ ہو جاتی ہے, جس کو کہا جاتا ہے ریشنل ایگوئزم. یہ اس میں چلے جاتے ہیں, وچ مینس شادیاں, اولاد پیدا کرنا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. تو یہ دوسری وجہ ہوتی ہے ان کے جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کم ہوتے ہیں. ویسٹ میں تو خیر پوری ایک فوج کھڑی ہے جن کو ڈنکس کہا جاتا ہے, ڈنک لائک DINK, سو ڈیول انکم نو کڈس, کہ ایک مرد اور عورت اکٹھے رہ رہے ہیں, دونوں اپنے پیسے سے عیاشی کر رہے ہیں, اور کڈز آر ایکسپینسو, دیر فور وہ نہیں کرے. اس پہ بکنن کی بڑی زبردست کتاب ہے ڈیتھ آف دا ویسٹ, جس میں بڑے ہی وینٹ ٹو گریٹ لینتھ ٹو ایکسپلین کہ جو ویسٹ کا کولیپس ہونے والا ہے اگلے 50 سے 60 سال میں پریڈکٹڈ ہے. اس میں ایتھیزم اور ان چیزوں کا کتنا زیادہ ہاتھ ہوگا. تو وہ تو کلیئر ہے کہ صدی کے آخر تک دس سسٹم جو ہے, یہ ویسٹرن ڈومیننس اور ان کے پروموٹ کیے ہوئے عقائد بھی, یہ ڈارونزم یا ایتھیزم, یہ تو سویلائزیشن کے ساتھ ہی انہوں نے ختم ہونا ہے, آلریڈی ختم ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ ایتھیسٹ وغیرہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ پاکستان میں ایتھیزم کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے کچھ سادہ لوگ ہوتے ہیں, وہ فیس بک کے پیجز کو دیکھ کے تو اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ کتنے ہیں. لیکن جو کہ میرا کام ایتھیزم کے خلاف ہے, تو اٹس نیسسرلی ریکوائرڈ کہ میں وہ ڈیٹا کو انالائز کروں, دیکھوں کہ کہاں سے سورسز مل رہے ہیں, اس کے لیے بھی ٹولز ملتے ہیں. نہیں, آپ کے پاس تو لوگ بھی آتے ہوں گے نا, بعض دفعہ ہو سکتا ہے لوگ متاثر ہو گئے ہوں. پہلے وہ فگرز کی ہم بات کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جو بات کریں پاکستان میں کو 20-25 لاکھ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں. ہاں یہ بات تو بڑی سننے میں آئی ہے کہ بھائی بڑھ رہی ہے تعداد, بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. وہ ہم نے ڈیٹا انالائز کر کے دیکھا ہے. اصل میں ان کے منہ سے ایک بات نکل گئی تھی, ان کے منہ سے اصل میں ایک بات نکل گئی تھی ان کے ایک بڑے ایتھیسٹ کے منہ سے, کہ اس چیز کو چھوڑ دیں, آپ رہنے دیں اس بات کو کہ کتنے لوگ پاکستان میں اسلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. آپ ایک دفعہ یہ لوگوں کو کنونس کر دیں کہ لوگ بڑی تعداد میں اسلام چھوڑ رہے ہیں, بس ہم یہ چاہتے ہیں, اسلام پہ ڈبیٹ نہ کریں. اٹس اے ویری میننگ فل اسٹیٹمنٹ کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں, اس سے ہوگا کیا. تو پھر ہم نے نا ڈیٹا ڈھونڈنا شروع کیا. اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم نے اور یہ انالیسز کیے اس کے, اور پتہ یہ چلا کہ ہیں یہ بڑے تھوڑے سے, لیکن ایک آدمی کے پاس 15-20 اکاؤنٹس ہیں. ان سم کیسز سے زیادہ ہیں سوشل میڈیا پہ, اور ان میں سے واسٹ میجورٹی وہ جو ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی یوز نہیں کرتا, لیکن نام بھر رجسٹر ہو چکا ہے. پیچھے بیٹھے کوئی رشید بھائی ہوتے ہیں, لیکن یعنی ایک ہی بندے نے 15-20 آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں فیک, اس سے بھی زیادہ, 15-20 سے بھی زیادہ. اور پیچھے ہوتا کوئی عثمان, رشید بھائی کو اپنا ہی ہوتا ہے, کوئی مرد نام آگے رکھا ہوتا ہے, لبنہ, شازیہ, فوزیہ, اور اس کے ذریعے, اور وہ ایک نیچرل اٹریکشن ہوتی ہے ٹورڈز وومن, مردوں کی, تو وہ لڑکیاں بن کے لوگوں کے پاس جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو ان کو اس سے کیا ملتا ہے 20 اکاؤنٹ بنانے کی اتنی انرجی ضائع کرنے میں؟ اس میں دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. اس کا جو جواب ہمیں ملا ہے جی, وہ بھی اتنا میچور نہیں ہے کہ ہم اسے پبلک میں کہہ سکیں, لیکن اس میں کم سے کم 2 ملک ہیں, ایک یورپ کا اور ایک ایشیا کا, جو شامل ہیں, جن کو ہم نے ٹریک کیا ہے کہ کس طرح سے وہ اس چیز کو پروموٹ کریں پاکستان کے اندر. تو یعنی یہ کسی نیٹ ورک کے تحت ہو رہا ہے سب کچھ؟ ویری مچ سو. صرف یہ نہیں, دیکھیں یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو کہ, دیکھیں ایتھیزم کو ہم سیریسلی لیتے ہیں. ایک میں رات کو بھی اسٹارٹ ہوئی ہے 5.25 گھنٹے کی میری اسپیس تھی, جس میں ایتھیسٹ آئے, بات چیت ہوئی, اور اچھا فیڈ بیک کی بعد میں ملا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. کیونکہ ایتھیزم کوئی فکری طور پہ گہرائی نہیں رکھتی ہے. ایتھیزم ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ امپریسو اباؤٹ اٹ, کیونکہ ایتھیزم سے آپ کے ایگزسٹینشیل کویشچنس ختم نہیں ہو جاتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. ایتھیزم کے پاس سولوشن نہیں ہے ان کا, اس لیے ہم اس کو اتنا سیریس لیتے بھی نہیں ہیں کہ بات چیت میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وچ از دا ریزن کہ زیادہ لوگ آج ایون ویسٹ میں بھی ایتھیزم کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں, بنسبت کہ جو ہمارے لوگ ہیں. اصل ایشو ہوتا ہے سیکولرائزیشن کا. اچھا, میں نے اس کی طرف بڑھنا ہے جو کہ یہ بھی سبجیکٹ بڑا ہے, لیکن مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی لوگ آئے جنہوں نے کہا جی ہم خدا کو نہیں مانتے تھے, اتنے سالوں سے ہم مان ہی نہیں رہے تھے, تو ہمیں فلاں چیز نے یا کس چیز نے کنونس کیا؟ بہت تعداد ہے, اور وہ تو لائیو آپ کو سارا ڈیٹا مل جائے گا جو ہماری ایمان یونین میں, ایمان یونین کا حصہ ہوں, جو ہماری اسٹریمز میں ہے, کہ وہ لوگ جو ہماری ڈبیٹ سن کے ہم سے بات چیت کر کے واپس جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور واپس اسلام میں آئے, وہ تو بہت بڑی تعداد ہے. اپنی شناخت بھی ظاہر کرتے ہیں یہ لوگ؟ زیادہ نہیں کرتے, کچھ ہیں جو کر دیتے ہیں. یعنی یہ رہ پاکستان میں ہی رہے تھے, رہ ہماری طرح رہے تھے, سب کچھ تھا, سارے نہیں, بس خدا کو نہیں مان رہے. اوورسیز بہت بڑی تعداد جو چلے گئے تھے وہاں پہ, اور اس کے بعد وہ الہاد کی طرف چلے گئے تھے. نہیں تو کیا انہوں نے پاکستان کے اندر بھی تھے, یہ بات ہے. کیا انہوں نے وہاں کے سسٹم دیکھ کے وہ اس طرف کنورٹ ہو گئے, کیا ہوا؟ ان کی غلطی نہیں ہے. دیکھیں 2001 کے بعد ایک روتھ لیس اینٹی اسلامک اسلاموفوبک کمپین چلتی ہے, BBC, CNN,
نیو ایتھیزم کی جو موومنٹ جس میں ڈینیل ڈینٹ ہو گیا, رچرڈ ڈاکنز, کرسٹوفر ہچنز, سیم ہیرس, یہ وہ بڑے بڑے پاورفل اسپیکرز کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف, اسلام کو ڈی ہیومنائز کرنے کا ایک مقدمہ ایسا دیا. اورینٹلسٹ ویوز پرانے جو کہ اکیڈیمیا میں ڈیبنک ہو چکے تھے ان کو دوبارہ سے ریوائیو کیا, اور وہ ان کی مجبوری تھی اس لیے کہ وہ مسلمان ملکوں کو پے در پے تباہ کر رہے تھے مڈل ایسٹ میں. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یار مسلمان بڑے اچھے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو مار رہے ہیں. تو یعنی بیانیہ ان کو ایک بنانا تھا, ایک بیانیہ تھا, انہوں نے بیانیہ بنایا جس سے ہمارے کچھ لوگ متاثر ہو گئے. لیکن جب انہوں نے اصل چیز جا کے دیکھی سنی کہ جو اعتراضات تھے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مثال کے طور پہ, یا جو اعتراضات اسلام پہ تھے, جب ان کو پتہ چلا کہ اصل پرابلم تو یہ تھا کہ جو لوگ اس کو غلط کہہ رہے تھے انہوں نے خود کو حق کا معیار قرار دے دیا تھا, اور چونکہ اسلام اسے ڈفر کرتا تھا تو اس کا آٹومیٹک مطلب یہ تھا کہ یہ غلط ہے. لیکن جب اس حق کے معیار کو پرکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے دامن میں تو خود کچھ نہیں ہے سوائے تباہی بربادی کے. ہر وہ الزام جو اسلام پہ جھوٹا لگتا ہے اصل میں تو وہ ادھر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر لوگوں کی بہت سی غلط فہمی ہے وہ دور ہوتی ہے. چلیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والے سالوں میں مزید کم ہو جائیں گے, پوری دنیا میں اوور آل اس کی پرسنٹیج نیچے جا رہی ہے. ایک کینیڈین ایتھیسٹ سے ڈبیٹ ہوئی تھی تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, تو میں نے اسے کہا تھا کہ لوگ 500 سال کے بعد بھی ہیں, میری نسل, میری جنریشن, میری پروجنی آگے وہ گلوبل پروسیسز پہ, کلائمیٹ چینج پہ, انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کر رہی ہوگی, تمہاری نہیں ہوگی. سو لیٹس ناٹ ایون I'm not going to say that I'm going to take you seriously on this. آپ یہاں پہ ہیں, right now you are here, but what is your future? آپ کے نظریے کا فیوچر کیا ہے؟ already جو ٹریجیکٹری ہے وہ آپ کی ڈاؤن ورڈز جا رہی ہے, اینڈ یو تھنک کہ ہماری تعداد بڑھ رہی ہے. اس کو آپ اس کے انالوجی کو تو اس طرح سے سمجھیں, جو شاید میں نے اپنے کسی ویڈیو میں بھی کہی تھی, کہ آپ امیجن کریں کہ کسی کلف پہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں, 1000 لوگ کھڑے ہیں, اور ان میں سے ایک دیوانہ ہے وہ اس کلف سے چھلانگ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا چلے جاتے ہیں, پھر 10 لوگ وہاں پہ لائن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے بھی چھلانگ لگانی ہے, پھر 100 لوگ چلے جاتے ہیں. سو آن دا فیس آف اٹ یہ لگے گا کہ یہ جو 1000 تھے نا یہ کم ہو رہے ہیں, ادھر بڑھ رہے ہیں, لیکن وہ جو بڑھ رہے ہیں نا وہ خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں. دے ہیو نو فیوچر, وہ چھلانگ لگا رہے ہیں کلف سے. اچھا, ایک سوال جو آتا ہے کہ یار اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا تو کیا وہ اچھا مفید معاشرے کا شہری ہو سکتا ہے؟ یعنی کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی اس میں تو کوئی ورڈ نہیں, کیونکہ لوگ ہمارے ہاں اس کو بڑا ریلیٹ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار ادھر اندر تے خوف مذہب ہی نہیں دیا, خوف اسلام ہی نہیں ہے. That's a very good question. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. یعنی میں اس کو مزید آسان کرتا ہوں, مذہبی آدمی بہتر انسان ہوگا معاشرے کا, یا جو خدا کو یا مذہب کسی کو مانتا ہی نہیں ہے وہ بہتر انسان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مذہب ایک کانسیکوینس ہے کسی آدمی کے اچھا ہونے کا. ٹھیک ہے, ہم بالکل نہیں کہتے کہ جو آدمی مذہبی نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے, بٹ دا کوشچن از کہ اس کو اچھا ہونے کی ضرورت کیوں ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از اے ٹیکنیکل پارٹ. میں اگر خدا کو نہیں مانتا, جو ڈوستویوسکی نے کہا تھا کرائم اینڈ پنشمنٹ میں, کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر سب جائز ہے نا, آپ نے حساب جو نہیں دینا. کوشچن صرف ایتھیسٹ سے یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے آپ اچھائی کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ اچھائی آپ کی بایولوجی میں گراؤنڈڈ نہیں ہے, آپ کی سائیکالوجی میں بھی نہیں ہے جہاں تک آپ کا تعلق ہے, کیونکہ نائلزم ہے نا, از ڈوم اینڈ گلوم, نو پرپز ٹو لائف, نن واٹس ایور. اگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, وائی ایون ٹاک اباؤٹ گڈ اینڈ ایول؟ میننگ لیس ہو جاتی نا چیزیں, زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایتھیسٹ ہونے کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اچھائی واقعی برائی سے بہتر ہوتی ہے, اٹ مینس کہ آپ نے کسی ہائر سسٹم سے سبسکرائب کیا ہوا ہے, آپ اس کو کانشیسلی ڈینائی کر رہے ہیں لیکن سب کانشیسلی اسی کے میسج کو سپریڈ کر رہے ہیں. دیٹ از اے اسٹیپ ٹو ورڈز گاڈ. تو آپ اس کو پھر چلتے 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 آپ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. اور عام طور پہ جو ایتھیسٹ مسلمان ہوتے ہیں, جو کہ ویسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں پہ ان کی تقریباً سفر یہی ہوتا ہے کہ وائی بی گڈ, اٹس نو ریزن ٹو بی گڈ. میں کیوں اچھا ہوں؟ یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے نا کہ میں اچھا ہوں گا تو سوسائٹی اچھی ہوگی تو میں سیف رہوں گا. یہ آرگومنٹ تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یوٹیلیٹی بیسڈ آرگومنٹ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں اور معاشرے سے آپ خود کو اوپر اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو تو اچھا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیکورٹی آپ کو چاہیے تھی نا, وہ تو آپ کو مل گئی ہے آلریڈی ہے, تو آپ جو مرضی کریں. جاپانیوں کا کیا مذہب ہے؟ آفیشلی تو آئی بلیو بدھسٹ ہے, لیکن ایتھیزم بہت ہے وہاں پہ بھی.
تو وہ تو بڑے پولائٹ ہیں, بہتر انسان ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑے عزت احترام کرتے ہیں. ہمارے تو ادھر جن کو یقین ہے کہ اللہ ہے, اس کے ہمیں سزا جزا یہ ہمیں سارا کچھ ہونا ہے, وہ تو ادھر گاڑی کو راستہ نہیں دیتے. 1 منٹ کے لیے سگنل بند ہو جائے تو پورا تباہ ہو جاتا ہے معاشرہ ہمارا. وہاں پہ ایسا کچھ نہیں میں نے دیکھا. آئی ایگری ود دیٹ, بالکل صحیح بات ہے. اینڈ ہیئر از دا تھنگ, ہم اپنے معاشرے پہ کچھ بہت انفیئر کرٹیسزم کرتے ہیں. حالانکہ اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے خلیفۃ الارض بننا ہے, وچ مینس کہ آپ نے دنیا میں جا کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو اسٹیبلش کرنا ہے. اب وہ نظام نماز روزے کا تو صرف نہیں ہے, وہ تو فرشتے ہم سے بڑا اچھا کر سکتے ہیں. یہ تو اسینشیل ہے کہ نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا, اچھے کام کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایسا معاشرہ کریٹ کرنا ہے دنیا میں کہ جس کی بنیاد عدل پہ ہونی چاہیے, جہاں پہ سوشل جسٹس ہو, ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن میں سوشل جسٹس ہو, معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں, پالیٹکس میں, ہر چیز سوشل جسٹس پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو معاشرہ ایسا چاہیے کہ جہاں پہ لوگوں کو ان پٹ یہ ملے کہ ان کا آؤٹ پٹ بھی اچھا ہو. اب بچپن سے ایک آدمی جس کو خالص دودھ نہیں ملا, ایک میں ٹپیکل پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, وہ ملاوٹ والے دودھ پہ وہ پلا ہے, اسکول میں اس کو پھینٹی لگی ہے, والد صاحب اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرپشن کر کے حرام کا پیسہ کھلاتے رہے ہیں. اس نے پریکٹیکل دنیا میں قدم رکھا ہے تو ہر وہ ادارہ جس نے اس کی عزت نفس کو محفوظ کرنا تھا وہی اس کی عزت نفس کا ڈاکو ہے. وہ تھانہ ہو, وہ کچہری ہو, وہ ایون واپڈا کا دفتر ہو جہاں پہ اس نے صرف بل پے کرنا ہے اس بجلی کا جو اس نے یوز کی ہے, لیکن اس کو پے کرنا پڑتا ہے وہ بل جو اس نے کبھی یوز بھی نہیں کیا, وہ بجلی جو اس نے یوز نہیں کی ہے. پورا سسٹم اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے. وہ بھیڑیوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے اور سارے بھیڑیے بنے ہوئے ہیں. اس کی بھی سروائیول پرانے رومن ماڈل پہ ہے کہ ایٹ اور بی ایٹن. معاشرے نے اس کو یہ دیا ہے. اب ہم اسے توقع کریں کہ وہ بہترین شہری بھی ہو, وہ ٹریفک کا احترام بھی کرے, وہ مورل کرپشن نہ کرے, وہ فائنینشیل کرپشن نہ کرے, اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. از دیٹ اٹ؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں جو ہماری بھی اسٹرگل ہے دی ریوائورس کے پلیٹ فارم سے کہ یہاں پہ شریعت کا نظام آنا چاہیے کہ لوگوں کو وہ لائف ایکسپیرینس ملے تو صحیح ایک دفعہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہو, جس میں سے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی ہو, جس میں ان کی غربت اپ ورڈز نہیں ڈاؤن ورڈز جاتی ہو, وہ معاشرے کے ایک وائڈر جو اسکوپ ہے اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے ایک دفعہ, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کا شہری ہوگا. تو ملک میں آپ کے خیال میں اسلام کا قانون نہیں ہے؟ کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین پہ سارے علماء متفق 73 کا سب کچھ تو وہیں پہ موجود ہے. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہ پریکٹس میں آ جائے, صرف تحریر میں نہیں, پریکٹس میں آ جائے. ٹھیک ہے, سیکولرزم کی طرف ہم بڑھ رہے تھے. یہ پہلے بتائیں یہ سیکولرز کون ہیں, کیا ہیں, پہلے ان کا مفہوم تو سمجھائیں, اور ان سے آپ کو مسئلہ کیا ہے. یہ دونوں اپنی جگہ پہ سوال. دیکھیے مجھے سیکولرزم سے ایکچولی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے پاکستان کی سیکولرائزیشن سے مسئلہ ہے. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. میں کون ہوتا ہوں ویسٹ میں, ایک آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ, یا ایک ملک ہے ویسٹ کا وہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے سیکولرزم اچھا ہے. اچھا ہو بھائی, لکم دینکم ولی دین, آپ کے لیے آپ کا سسٹم ہے, کیا ایشو ہے اس میں. جی ٹھیک ہے. لیکن جب پاکستان میں ایک ایسا ملک جو کہ ایک شرعی حلال ایکسپیرئنس کے لیے کریٹ کیا گیا ہو, وہاں پہ آپ اس کو سیکولر کر دیں اس طرح سے کہ اکانومی ساری کی ساری سود پہ کھڑی ہوئی ہو, جو اسٹیٹ کی پازیٹیو اوبلیگیشن ہوتی ہے کہ لوگوں کے جان کی, مال کی, عقائد کی حفاظت کی, وہ ساری ختم ہو جائے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو غلط ٹیسٹ لکھ کے دے دیتا ہے جو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتے ہیں. پاکستان بھر میں جتنی ہماری پریگننٹ بہنیں بیٹیاں تھرو آؤٹ دا پریگننسی بالکل سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, آخری منتھ میں کمپلیکیشن نکل کے ان کو سیزیرین کی طرف کو, ایک آدھے کیس میں تو بندہ کہتا ہے, مور دین 90 کیسز میں ایسا ہی ہو جاتا ہے. اور ایسی سچویشن میں انسان نہ بھی نہیں کر سکتا. وہ کیسے پیسے لے کے آئے, کہاں سے لے کے آئے انسان, لیکن کرنا پڑتا ہے ان حالات میں. ڈاکٹر آپ کے لیے کے ساتھ نہیں کھڑا, پولیس آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکولرائزیشن کا نتیجہ ہے, کیونکہ یہ سب کچھ اچھا, کیونکہ اوپر جو ہماری ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کا فوکس پاکستان کے حالات پہ نہیں ہے, اور ہماری جو ایلیٹ بیٹھی وہ سیکولر ہے. ہماری سول سروس جو ہے وہ سیکولر ہے. ریلیجن تو ایکسیپشن ہے اس میں. یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ ایک سوال ہے کہ پتہ کیسے چلتا ہے. جی ہمیں پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آج پاکستان کی یونیورسٹی میں جو پڑھایا جا رہا ہے یہ کسی پالیسی کا نتیجہ ہے نا. آج پاکستان کی یونیورسٹی میں آپ ایک ایتھکس, موریلٹی, اسلامک چیپٹر رجسٹر کرائیں, دانتوں پسینہ آ جاتا ہے. میوزک کنسرٹ کرانا ہے آپ نے,
یا شور کل ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک پالیسی ہمیں ان پلے نظر آتی ہے نا. ڈارونزم کو آپ ہماری یونیورسٹیز میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں, لٹرلی آپ نہیں کر سکتے. ہماری یونیورسٹیز میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے دینیات والے, یہ پہلے نہیں تھی, اب شروع ہو گئی ہے. نہیں, یہ چیلنج کیسے نہیں ہو سکتا؟ میرا تو خیال ہے کہ اس طرح سے کیسے, فار ایگزامپل ایک نہیں, اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یار یہ میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا اور وہ کوئی ساتھ دلائل بھی لے کے آ رہا ہے, یا تو کیا استاد اسے روک دے گا کہ نہیں آپ نے اس پہ بات نہیں کر سکتے؟ نہیں, کیریئر تباہ کر دے گا استاد. اور میں یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہا. کسی آدمی کو بھی اگر میری اس بات پہ اعتراض ہے تو میں ایویڈنس کے طور پہ وہ اسٹوڈنٹس بھی پیش کرنے کو تیار ہوں جن کے کیریئر تباہ ہوئے ہیں. پاکستان کی یونیورسٹیاں انسٹیٹیوشنلی سیکولر ہیں, ریلیجس لوگ وہاں پہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. برقعے والی بچیاں زیادہ ہو گئی ہیں, نقاب والی بچیاں زیادہ ہو گئی ہیں, داڑھی والے بچے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن وہ ان کی ذاتی ایک ان کی ایفرٹ ہے. یونیورسٹی از ناٹ انیبلنگ. تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا جو سارا نظام ہے وہ سیکولر لوگ چلا رہے ہیں فار آل پریکٹیکل پرپسز. یس, تو یہ تو ایجوکیشن کی ایگزامپل دے دی نا. آپ بینکنگ دیکھ لیں, آپ سود کو اچھا سمجھے برا سمجھے وہ ایک اور چیز ہے, لیکن شریعت میں تو حرام ہے, تو کیٹیگوریکلی بات ہے. جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پاکستان میں آپ ہماری اکانومی, ہماری بینکنگ دیکھ لیں, کوئی سیکولر پالیسی ہے تو اس کا یہ اظہار ہے نا. یہ میں نے آپ کو صرف 2 ایگزامپلس دی ہیں. آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, چونکہ میرا پاکستان کی بیوروکریٹک طبقے میں اٹھنا بیٹھنا ہے, وہاں پہ ریلیجن ایک فورن کانسیپٹ ہے. میں نے کئی دفعہ یہ ایگزامپل بھی دی ہے, میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی دے دیتا ہوں. ایسا بھی ہوا کہ میں ایک دفعہ کا ذکر ہے جی کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, چھوڑیں اس فیملی کا نام میں لیتا, بہت بڑی بیوروکریٹ فیملی ہے پاکستان کی, دے آر لیجنڈس. ان کے گھر میں بیٹھا ہوا, نماز کا وقت ہوا, میں نے جائے نماز مانگی, مجھے مل گئی. وہ صاحب نے جائے نماز ایسے کر کے تو جی آپ پڑھ لیں نماز, اور کمرے سے چلے گئے. میں پڑھنے لگا تو ان کا ملازم جلدی آیا, وہ انتظار کر رہا تھا کہ صاحب باہر جائیں, جلدی رہا تو کہتا ہے سر اس طرح نہیں, کب قبلہ رخ اس طرف ہے. یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ رخ کون سا ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ ریلیجن, یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں شراب کی باریں ہیں, جن کے گھر کے اندر پورے موسیقی کنسرٹ یہ وہ وغیرہ وغیرہ کی اسپیشل جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں, سوئمنگ پول کے ساتھ شراب کی باریں. میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں. ڈو یو تھنک دے ول کیئر فار ریلیجن؟ اور یہ رن کر رہے ہیں پاکستان کو. نہیں, یہ شروع سے ہوا ہے 65 سے چلتا آ رہا ہے کہ درمیان میں کہیں جا کے ہو گیا؟ دیٹ آئی ایم ناٹ شیور, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ 1947 کے فوراً بعد یہ بیماری پاکستان میں آنا شروع ہو گئی تھی سلولی. جنرل ضیاء صاحب کو ہم بہت کہتے ہیں کہ اس نے اسلامائز کر دیا تھا, ہی یوزڈ اسلام ایز اے ٹول ٹو سولیڈیفائی ہز پوزیشن. لیکن یہ بات ہے کہ ضیاء کے زمانے میں بہت سی اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ کرب ہوئی تھیں, لیکن مشرف کے زمانے میں وہ زیادہ طاقت کے بعد واپس آ گئی ہیں. تو یہ ہماری پھر اس ساری اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں اگر یہ درست مان لی جائے ایک لمحے کے لیے, تو پھر تو پاکستان کی تمام جو اسلامی جماعتیں ان کو آپ نے ناکام ٹھہرا دیا, ایک ہی کیس میں آپ نے الٹا لٹکا دیا ان کو. ناکام ان ٹرمس آف, آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ جماعت اسلامی ہے, یہ باقی اس وقت تو چلے کئی جماعتیں نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہے, کہیں نہ کہیں ان کی نمائندگیاں رہی ہیں, پارلیمنٹس میں یہ لوگ رہے ہیں, بیوروکریٹس بھی ان میں سے بن کے آئے ہیں. جماعت اسلامی کی تربیت یافتہ کئی لوگ کہاں تک پہنچے ہیں. تو کیا ان جماعتوں کو یہ خبر نہیں ہوئی یہ ساری بات کی کہ یونیورسٹیوں میں یہ چیلنج ہو رہا ہے, وہاں پہ یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک ہاچ پاچ مکس چیزوں کا بنا ہوا ہے نا. ایک بڑا اچھا کویشچن ہے کہ پاکستان میں لوگ شریعت چاہتے ہیں, وچ ایکچولی از دا کیس, چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دینی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ فضل الرحمان صاحب کو نہیں دیتے, جماعت اسلامی کو نہیں دیتے؟ اٹس اے گڈ کویشچن. ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کوئی بھی خود کو سیکولر پارٹی کے طور پہ پریزنٹ نہیں کرتی ہے, سارے ہی اسلامی پارٹیز کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا, کہ مریم نواز شریف صاحبہ حلف اٹھائیں گی تو وہ بھی حلف میں یہی کہیں گی کہ میں شریعت اسلامیہ کے فروغ کے لیے کام کروں گی جو نظریہ پاکستان کے اساس ہے. ٹھیک ہے, ابھی آصفہ بی بی نے بھی یہی بات کی ہے, بلاول بھی یہی کہیں گے. تو وہ جو اسلامک فریم ورک ہے اسی کو ہی کیری کر رہے ہیں. اس کے بعد حلف اٹھایا جاتا ہے اور حلف کے بعد سچویشن چینج ہو جاتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں یہ لوگ کہ کر نہیں سکتے نا, کیونکہ عام عوام کے سامنے اگر یہ کہیں کہ ہم پاکستان کو سیکولر کریں گے پالیسی لیول پہ اور ڈکلیئر کر دیں اس چیز کو, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ویسے ابھی پنجاب اور سندھ میں مقابلہ لگا ہوا ہے کہ زیادہ سیکولر کون ہوگا. جو پنجاب کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں باتیں کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ ہر اجازت ہے, ہر قسم کی بات کرنے کی اجازت ہے. سندھ تو سیکولر ہوا ہوا ہے نا بڑے عرصے سے. پنجاب میں اس وقت ریسیں لگی ہوئی ہیں, بچوں کو ڈانس کراؤ اسکولوں میں اور موسیقی کو عام کر دو, اور
نہیں اس کی ڈائریکشن کو گورنمنٹ نے تو نہیں دی کہ آپ اس طرح کروائیں؟ ڈائریکشن گورنمنٹ کے اسٹیمپ کے ساتھ آ رہی ہے کہ ڈانس کروائیں اسکولوں میں بچوں کو. یہ جو ابھی پاک پتن میں جو ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو یونیسکو کے ساتھ جو ڈانس ہو رہا تھا تو خیر پاکستان کے لوگوں نے اٹھ کے تھوڑی سی مزاحمت کی، تو انہوں نے کہا نہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ڈانس کریں، حالانکہ یہی کہہ رہے تھے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو ہماری طرف سے دعوت ہے، حالانکہ نوٹیفیکیشن یہی تھا. یہ تو پبلک سیکٹر جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر تو ایسی چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کوئی نہ کوئی پرائیویٹ کالج سے کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہیں کہ ڈانس ہو رہا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر ہو رہا ہے تو جو میجر بلک ہے اسٹوڈنٹس کا وہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. اگر کمپیریزن کریں جو اسٹوڈنٹ پاپولس ہے پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں تو کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تو انڈیویجول کا اگر آپ کہہ سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے یونیورسٹی کا جو مالک ہے وہ کس سوچ کا مالک ہے، اس نے اس کے اعتبار سے چیزیں چل رہی ہیں نیچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ سارے مالک جو ہیں وہ ایک ہی سوچ رکھتے ہیں. صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ پورا ان لوگوں کی ہولسٹک سسٹم. دیکھیں 4.5 لاکھ بچہ 4.5 لاکھ کے لگ بھگ تقریباً گریجویٹ کرتا ہے ہر سال. آپ 30-40 سال کا پروجیکٹ رکھیں، ان بچوں نے آگے چل کے پاکستان کا نظام چلانا ہے، ان کو آپ سیکولر کریں، جو کہ ہماری یونیورسٹیز اور ہیلپ اینڈ کہ ان کو سیکولر کسی نہ کسی طرح سے وہ کریں. جب آپ 30-40 سال کا پروگرام کریں گے، ملٹیپلائی کریں 4.5 لاکھ بائی 30-40 ایئرس، پاکستان کا سوشل فیبرک چینج ہو جائے گا، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. وائی ڈو یو تھنک اٹس دا کیس کہ ہر وہ آزادی جو ویسٹ کی گلی محلے میں ملتی ہے اور ہمارے گلی محلے میں ابھی بھی سوسائٹی کی اسپرٹ اتنی ہے کہ یہاں پہ نہیں ملتی، لیکن وہ آپ کو یونیورسٹی کے اندر مل جاتی ہے. وائی از اٹ کہ پہلا زنا یونیورسٹی میں جا کے کیا جاتا ہے؟ وائی از اٹ کہ پہلی دفعہ آئس کا نشہ یونیورسٹی میں ملتا ہے؟ وائی از اٹ کہ پہلی دفعہ یہ جو یہ بے ہنگم رقص وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں لڑکے لڑکیوں کے مکس وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، پہلا بوائے فرینڈ وہاں پہ بنتا ہے، پہلی گرل فرینڈ وہاں پہ بنتی ہے. ہم یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے سائنس کی بات نہیں کی ہے، ٹیکنالوجی کی بات نہیں کی ہے، ریسرچ کی بات نہیں کی ہے. عیاشی کے جو عشرت قدے ہیں، ان بچوں سے آپ کیا توقع کریں گے کہ جب یہ سوسائٹی میں جا کے اپنا پریکٹیکل کام سٹارٹ کریں گے تو یہ کچھ دین کے لیے کر رہے ہوں گے؟ لیکن ایسا یہ تو افسوسناک صورتحال اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میرے پاس بتانے کے لیے ادھر بھی کچھ نہیں ہے نا. جب میں مدارس کی طرف دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی لڑکے آپس میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ مساجد کے اندر ایون اللہ معاف کرے کیسے کیسے کیسز نکل رہے ہیں. اور خود کئی چیزوں کے مطلب دیکھنے کا بھی موقع ملا کہ یار لوگ، ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی مسجد، ویسے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے. تو میں نے مسجد میں قرآن پاک پڑھانے والے لوگوں کو اور پڑھنے والے لوگوں کو وہ کام کرتے دیکھا جو شاید خدا کو نہ ماننے والا بھی نہ کرے وہاں پہ. ٹھیک، بالکل آپ کی بات. تو میرے پاس مثال دینے کے لیے کیا ہے، یعنی نہ اس طرف کوئی بہت اچھی سچویشن ہے کہ میں آپ کو کہوں ایسا بن جاؤ. کیا مدارس نے اس طرح سے کوئی ہمارے سامنے رول ماڈل رکھیں کہ ہم کہیں کہ یار آپ سوسائٹی کو اس طرف جانا چاہیے، اس طرف بڑھنا چاہیے؟ بالکل آپ نے ایکوریٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے، لیکن یہ ڈسپیرٹی اننیسیسری ہے کہ آپ یونیورسٹی والے ہو جائیں یا مدرسے والے ہو جائیں. مائی کویسچن از کہ مدرسہ یونیورسٹی کیوں نہیں ہو سکتا؟ یونیورسٹی میں اسلام کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا؟ دیر از نو ریزن ٹو ہیو دس ڈسپیرٹی. مدرسوں میں تو میں جا رہا ہوں، پاکستان بھر کے مدرسوں میں جا رہا ہوں کہ جو افورڈ کرتا ہے، جو کنٹمپری ڈسپلنز ہیں ان میں لے کے آئیں. مدرسے کو وکیل بھی پیدا کرنے ہوں گے، ڈاکٹرز بھی پیدا کرنے ہوں گے. اٹ ہیز ٹو بی. آپ ایک چیز کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے کہ مدرسے میں 500 بچہ ہے، ان 500 بچوں میں سے کچھ نے جا کے اپنے مدارس باتیں بنا لی اور کچھ اور مدارس میں جا کے انہوں نے جاب شروع کر دی اور انہوں نے پھر وہی ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیا. ایسے نہیں ہے. دین، قرآن، حدیث یہ اسینشیل چیزیں ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے. لیکن دین آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے زمین میں جا کے خلیفہ بننا ہے. تو جتنے بھی کنٹمپری علوم ہیں ان سب کے ساتھ انگیج کرنا ضروری ہے. یہ مدارس کو کرنے چاہیے. یونیورسٹیز درس نظامی کیوں نہیں کراتی ہیں؟ دیر از نو ریزن کہ وہ نہ کریں. دے شوڈ ڈو اٹ. اس کا جو چھوٹا ورژن ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یہ ڈسپیرٹی ٹھیک نہیں ہے. باقی جو آپ نے کہا مدارس میں جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کا ایک سانحہ ہے، یہ ہمیں اکنالج کرنا ہوگا کہ پاکستان میں یہ پرابلم ہے. وی ہیو ٹو. اور میں اس کو کیٹیگرائزیشن میں اس کی دیکھتا ہوں. میں اس کو اس طرح سے کیٹیگرائز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مدارس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں،
باقی جتنے سیکٹر ہیں ان سب کے 2 سیکٹرز آپ اور بنا لیں, ایک ایجوکیشن کا بنا لیں, ٹھیک ہے, اور ایک باقی جو سیکٹرز ہیں ان کو سب ایک میں لے کے آ جائیں. مدارس کو اس کے اندر نہ گنے. ٹھیک, اس کی ایک وجہ میں بتاتا ہوں کہ ہر وہ ادارہ جہاں بچے کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کی جاتی ہے اس کی سزائیں اسپیشل ہونی چاہیے. بائی اسپیشل آئی مین کہ ان کی عدالتیں بھی اسپیشل ہونی چاہیے اگر واقعی ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو کوئی پاکستان کا سیکٹر اس وقت کلیم نہیں کر سکتا, ایون ہاسپٹلس کلیم نہیں کر سکتے. وہاں پہ تو بچے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کبھی وہاں پہ کسی جو مریض بچے جاتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کی ہوگی. نو ون کین میک دیٹ کلیم. اسکول یہ کلیم نہیں کر سکتا ہے. پاکستان میں جو بچوں کے ساتھ یہ جو چائلڈ ابیوز ہے یہ ایک انفارمل بزنس بھی ہے جو ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کرتی ہے. جہاں پہ بچے سپلائی کیے جاتے ہیں ان کے پے ریٹس ہوتے ہیں, اسپیشل فون نمبرز ملتے ہیں. ٹرانسجنڈر ہی کرتے ہیں, ٹرانسجنڈرز کرتے ہیں. ٹھیک, اچھا. یا اگر آپ کو اس کا ایویڈنس چاہیے تو آپ اگر آن ریکارڈ لے کے آنا چاہے تو میں آپ کو آن ریکارڈ دے دیتا ہوں, نہیں تو میں آپ کو آف دا ریکارڈ بھی دے دوں گا. یعنی یہ باقاعدہ اس کے ریٹ ہیں کہ بچے سپلائی کیے جاتے ہیں, سپلائی کیے جاتے ہیں, اور زیادہ ہماری جو سو کالڈ ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے یہ اس میں زیادہ انوالوڈ ہے. ہم کہتے ہیں ان سب کے لیے علیحدہ عدالتیں ہونی چاہیے, ان سب کے لیے علیحدہ سسٹم ہونا چاہیے کورٹس کا, پروسیکیوشن, ایون پولیس میں اسپیشل ڈپارٹمنٹس آپ بنا دیں بچوں کی سیفٹی کے, علیحدہ سے ہوں. اس میں سائیکالوجسٹ بھی ہونے چاہیے جو بچوں کے لیے سائیکالوجیکلی ان کو لک آفٹر کریں. ٹھیک, یہ سارے کا سارا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مدارس کو سارے سسٹم سے آپ علیحدہ سے ٹریٹ کریں. جو ان باقی سیکٹرز کی جو سخت ترین سزا ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ سزا ختم ہو گئی ہے, مدارس میں ہونے والے ایسے فعل کی سزا وہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کلیم کرتے ہیں. اور یہ بات بھی میں قرآن سے ہی میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب عزتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مشکلیں اس کے ساتھ اور آپ کے امتحان اس کے ساتھ نتھی کر دیتا ہے. امہات المومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ جانا چاہتی تو جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر رہنا ہے تو تمہارا معاملہ عام عورتوں والا نہیں ہے, پھر تمہاری جزا بھی اور طرح کی ہے, تمہاری سزا بھی اور طرح کی ہے. اب کہہ رہے ہیں ان کی سزائیں بھی سخت ہونی چاہیے. انہوں نے کلیم کیا ہے نا کہ ہم قرآن والے ہیں, ہم حدیث والے ہیں. لیکن وہ پھر جب کوئی سزا کی طرف بات بڑھنے لگتی ہے آپ پھر سپورٹ میں ویڈیو بنا دیتے ہیں. کسی کی ویڈیو بنائی ہو تو مجھے بتائیں. ابھی جو فیصلہ آباد میں واقعہ ہوا تو آپ کو اعتراض تھا کہ باقی لوگ اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اسے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا ہوا نہیں, واقعہ ہوا نہیں ہے. میرا کوئی وہ جملہ دکھا دے جسے میں نے کہا ہو کہ ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں اس کو. نہیں, آپ نے کہا اس طرح یعنی ایک واقعہ ہوا نہیں ہے, اس پہ اتنا شور مچایا ہوا انہوں نے, یہ تو کہا نا آپ. جی بالکل. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ بھئی کام نہیں ہوا تو اس پہ اتنا بنتا نہیں ہے ان کا اتنا شور. which I think is a very fair thing to say. مطلب کیا ایگزیکٹلی قاری صاحب کچھ کر لیتے اس کے بعد وہ شور مچاتے, وہ ٹھیک تھا نہیں. اس کے بعد اگر کوئی پھر آپ ایٹ لیسٹ آپ یہ کہہ سکتے کہ ایسا ہو گیا ہے, اس کی سزا بھی اور ہونی چاہیے تھی. لیکن میرا ویو یہ ہے کہ آپ سے مراد آپ نہیں, کوئی بھی آدمی جو بات کرتا ہے صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی بچے کو نفسیاتی طور پہ تباہ نہ کریں. اگر الزام یہ ہے FIR میں کہ بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے, تھورولی انویسٹیگیٹ کریں اور یہ ثابت کریں کہ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. زیادتی تو یہی تو میرا ڈفرینس ہے نا اس پہ. آپ نے کہا تو زیادتی تو ہوئی نہیں ہے. میں صرف یہ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس بچے نے اس معاشرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کل کھانا بھی کھانا ہے, اس نے سروائیو کرنا ہے, کل اس بچے کی کہیں بھی رشتے کی بھی بات بھی ہونی ہے, اس سوسائٹی کے اندر رہنا ہے. جو چیز FIR میں نہیں ہے, جو اس کے والد نے کلیم نہیں کی ہے, آپ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے جب کہیں کہ نہیں بچے کے ساتھ بے دردی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, یہ اس بچے کے ساتھ انصاف نہیں ہے. جو الزام ہے اس الزام تک آپ رہیں, اس الزام کی تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اس انویسٹیگیشن کے بعد جو سزا بنتی ہے وہ سزا ملنی چاہیے. میرا اس پہ اعتراض, اور میں چونکہ ایک آنیسٹ آدمی ہوں اس لیے میں پک اینڈ چوز نہیں کرتا, لیکن پاکستان کے سیکولرز چونکہ وہ ڈس آنیسٹ ہیں وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. سبھی جو اس معاملے میں جن لوگوں نے میرے خلاف ہیٹ کمپین کی ہے وہ تو سارے ایسے ہی ہیں. میں تو ان کی بات کروں گا نا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ سے اختلاف کوئی کرے تو وہ ڈس آنیسٹ ہو جاتا ہے. میں ایگزامپل دینے لگا ہوں. جی آپ خود فیصلہ کر دیجیے. آپ یہ کہیں کہ آپ جج ہیں, میں ایک استدلال لے کے آیا ہوں. میرا یہ ویو ہے کہ اس معاملے میں ابتسام الہی ظہیر صاحب کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ میں نے ان کو فون کر کے بھی بات کہی, میری ہر ویڈیو میں آپ کو ملے گی کہ آپ کا جانا نہیں بنتا تھا.
ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ جو امن کمیٹی تھی اس کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ امن کمیٹی کوئی پرائیویٹ پنچایت نہیں ہوتی ہے، ریاستی ادارہ ہوتی ہے اور تھانے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ جس تھانے میں ایک بچے کے زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی کا الزام ہے، اس تھانے کے متعلقہ لوگ جا کے صلح کرا رہے ہیں۔ وجہ میری آنیسٹی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ان سب کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے خلاف جو ہیٹ کمپین کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا، امن کمیٹی پہ تھا، انہیں بات ہی نہیں کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں یار بچے کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اب بچے نے جا کے مجسٹریٹ کے سامنے کہہ دیا جی میرے ساتھ تو یہ واقعہ ایون اٹیمپٹ بھی نہیں ہوا، اس کے پیچھے بہت سی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ واقعی بچے کے والد کو غصہ آ گیا ہو جب اس نے بعد میں کہا کہ پاؤں دبا رہا تھا تو میں ہو گئی۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی زیادتی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن بعد میں لوگوں کے پریشر میں آ کے انہوں نے اپنا بیان چینج کر دیا۔ ناؤ وی ڈونٹ نو۔ اب ہم اس چیز پہ نہیں جا سکتے، اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں پہ حالات ایسے بن گئے کہ ابتسام صاحب وہاں پہ گئے، وہاں پہ امن کمیٹی کے لوگ گئے، بعد میں بچے نے اپنا بیان جب مجسٹریٹ کی عدالت میں جا کے دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، بچے کے والد نے یہ کہا کہ بھائی مجھے غصہ آ گیا تھا جب تو میں مولوی صاحب نے مجھے گالیاں وغیرہ بہت دیں تو میں نے یہ بات کہہ دی۔ ناؤ دیر از نو وے بائی وچ وی کین گیٹ ٹو دا ٹروتھ۔ نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی اس میں تو اس طرح سے بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میری اس طرح سے یہ پوری جو کیس ہے نا جو کہ آپ نے کھل کے پوچھ لیا تو میں چاہتا ہوں کہ کھل کے بات آ جائے۔ اب اس میں کچھ اسینشیل کویسچنز رہ جاتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ رہ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی اپنا بندہ چھڑا کے لے گئے، ڈی این اے انہوں نے کرانے نہیں دیا، وہ تو 72 گھنٹے کے اندر ہوا تھا۔ ہم لوگ شور کے 72 گھنٹے کی کوئی سائنٹیفک حیثیت ہے یا نہیں ہے، بٹ یہ ان کا آرگومنٹ ہے، سو لیٹس انٹرٹین دیٹ۔ میں نے آورز کیلکولیٹ کیے ہیں، پولیس کی حراست میں ملزم کم سے کم 120 اور زیادہ سے زیادہ 144 گھنٹے رہا ہے امن کمیٹی اور ابتسام صاحب کے جانے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اس سارے ٹائم کے دوران ڈی این اے کیوں نہیں ہوا؟ آئی ہیو دس کویسچن۔ پولیس اس کا جواب نہیں دیتی ہے، سیکولرز پوچھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہ اس بچے کے والد نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے کہ میرے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، اٹیمپٹ کی گئی ہے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور بے رحمانہ طریقے سے، اور کسی نے اپولوجائز بھی نہیں کیا؟ تو کیس تھوڑا سا آگے بڑھ گیا ویسے، اب تو وکلا ان کے کہہ رہے ہیں جی خواجہ سرا ان کو پولیس نے زبردستی ان کے اوپر چھوڑا، میں آتا اور ہوں وہ پھر لیے گئے۔ جی میں آتا ہوں صرف یہ ہو گیا ایک کیس۔ یہی ملزم 6 اپریل کو اریسٹ ہوتا ہے اور 7 اپریل کو ایک ایف آئی آر چلی جاتی ہے کہ اس آدمی نے شاہدرہ کے قبرستان میں ایک بچے کو اس بری طریقے سے بدفعلی کا بنایا کہ میں یوٹیوب کے الگوریتھمز کی وجہ سے میں اس گرافک ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن اس میں یہ شلوار خون یہ سارے کا سارا اس میں لکھا ہوا تھا۔ اب بندہ وہی ہے۔ اس بندے جب فردر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، سی سی ٹی وی امیجز سامنے آتے ہیں اس کے اریسٹ کے، اور سارا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ اس آدمی نے یہ کیا بالکل اسی وقت وہ آپ کی حوالات میں تھا، جس پہ اس کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ پھر میرے خیال ریاست نے پریشر میں آ کے پھر اس کو دوسرے کیس میں جانا شروع کر دیا۔ اس کا ایک آؤٹ کم ہے نا، وہ اس پہ آتا ہوں، لیکن مجھے پہلے تیسرا کیس بیان کرنے دیجیے۔ ابھی یہ معاملہ عدالت میں تھا تو اسی آدمی پہ تیسری ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال اس نے کچھ کیا تھا 2023 میں، اور اس بچے کا والد سامنے آتا ہے۔ اب جب مدعی کو پتہ چلتا ہے، مدعی کو عدالت میں بلایا جاتا ہے، وہ حیران پریشان کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، میں نے تو یہ ایف آئی آر ہی نہیں کرائی ہے، کبھی تمہارے سائن ہے؟ تو وہ کہتا ہے کچھ دن پہلے میں تھانے میں گیا تھا تو بہت سے ڈاکومنٹس میرے سائن کرائے گئے تھے، انگوٹھا میرا لگایا گیا تھا، لیکن نہ میں اس مسلک سے ہوں جس مسلک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میرا بچہ وہاں پڑھتا تھا، نہ میرا بچہ وہاں کبھی داخل ہوا، نہ یہ بندہ میں اس کو جانتا ہوں۔ جب اس مدرسے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ملزم یہاں پہ کبھی ٹیچر بھی نہیں رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایف آئی آر بھی نہیں دی ہے، جس پہ آ کے میجسٹریٹ زرکا نے اس تفتیشی آفیسر کے خلاف پھر پرچہ دے دیا کہ تم لوگ نفرت میں کس حد تک چلے گئے ہو۔ اچھا یہ اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ 3 ہفتے کے اندر ایک آدمی پہ 3 ایف آئی آرز ہوتی ہیں، ایک ابہام میں چلی گئی ہے، 2 کیٹیگوریکلی غلط ثابت ہوئی ہیں جس میں پولیس کی بددیانتی سامنے آتی ہے اور ثابت بھی ہو جاتی ہے، اس پہ ہم تیسری پہ کس حد تک ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ کویسچن نمبر 1 پہلی والی پہ جس پہ میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 2 کہ اب مجھے بتائیں کہ جب پولیس ہماری خود اس حد تک میلفیزنس میں چلی جائے تو مستقبل میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مولوی جینونلی بھی اگر کسی بچے کا واقع ہی اس کے ساتھ زیادتی کر دے تو لوگوں کے ذہن میں کیا آئے گا؟ مشکل ہو جائے گا انصاف فراہم کرنا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ جی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ بچے کی زندگی، تو اسی طرح اگر ہم لڑکی کے کیس میں لیں نا تو ہمارے معاشرے میں
95% سے اوپر کی ریشو ہو سکتی ہے. اس میں لوگ کمپلین نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم کیسے کریں, اور پھر لوگ بھی کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یہ تو ہے نا ایسا. بالکل بالکل. کیونکہ اب اگر ہم یہی سوچیں کہ یار وکٹم جو ہے اس نے ساری زندگی گزارنی ہے اس نے زندگی ساری, لیکن یہ معاشرے نے انصاف کیسے, اس کا راستہ کیسے لینا ہے؟ دیکھیں, معاشرے کو وکٹم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اس میں کوئی دوبارہ نہیں ہے. آپ کے خلاف جرم ہوا ہے, آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں تو ایکچولی اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو بھائی معاشرے کو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ جو الزام FIR میں بھی نہیں ہے, آپ اپنی کسی کوئی انا ہے اس کی تسکین کے لیے یا اپنی کسی امیجنیشن کی تشفی کے لیے آپ اپنی طرف سے وہ گرافک ڈیٹیل نہ ڈالیں کہ اس بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جس بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے اس کو آپ پوائنٹ سکورنگ کے لیے صرف یہ ڈکلیئر کرتے رہیں کہ ہوئی ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ ہوئی ہے, تو بچہ تو وکٹم ہی نہیں ہے نا. اس کو آپ وکٹم کریٹ کر رہے ہیں اور اپنے بچے کا ذکر نہیں کر رہے ہیں, کسی کے بچے کا کر رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. اچھا, وہ چونکہ ہم بات آگے کافی نکل گئی, ڈاکٹر محرب نے جو مقدمہ رکھا ہے اس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ اس کی سمری یہ ہے کہ ہر انسان پہلے عورت ہوتا ہے, رہ چکا ہے. اس پہ آپ کو پسند نہیں آئی بات؟ یہ مجھے ہر لفظ بات بری لگتی ہے, نیچرلی یہ بھی بری لگے گی. دیکھیں, ہم اس طبقے سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ انگیج کریں اچھے لیول پہ. دیٹ از سائنس, دیٹ از سائیکالوجی, دیٹ از فلاسفی اینڈ اوبویسلی ابو آل ریلیجن. اور اس طبقے سے ہم یہ بڑے عرصے سے یہی کہتے آ رہے ہیں. لیکن جو یہ سائنس کو آؤٹ کرتے ہیں, سوڈو, جو فتویٰ لے کے آتے ہیں مس انٹرپریٹڈ, اب اس میں بھی جو کلچر کی جو ہسٹری وغیرہ بتاتے ہیں وہ بھی ساری غلط. ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے کہا کہ سائنس اس کے پیچھے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہر انسان پہلے بچی ہوتا ہے اور بعد میں پھر وہ بچہ بن جاتا ہے, وہ سائنس ہے کہ ابھی ہمیں بھی تو بتائیں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اچھا, آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے پھر اس کو دیکھا جا کے کہ جو ان کے دلائل ہیں وہ درست نہیں ہیں؟ میرے جو صوفہ ہے اس کی آرمز جو ہیں وہ کافی بڑی ہیں. اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں ہنستے ہنستے نیچے بھی گر جاتا کہ یہ کون سی سائنس ہے بھائی. یہ تو مجھے مارو والی میم نہیں جو تو ایک یہ اس گریڈ کی یہ سائنس انہوں نے بتائی ہے. آپ کا جو ٹرانسجینڈر ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا پہلے یہ سائنس تھوڑی سی ڈیبنک کر لینا, تھوڑی سی ڈیفیوٹ کریں, پھر اس کے بعد ٹرانسجینڈر پہ آتے ہیں. لوگ جنس دو ہی ہوتی ہیں, میل ہے یا فیمیل ہے. دیٹس اٹ. اچھا, ہاؤ ڈو وی نو دیٹ؟ ویل وی نو دیٹ اس لیے کہ جو جنس کی ڈٹرمنیشن ہے وہ گیمٹس سے ہوتی ہے, اور گیمٹس دو ہی ہوتے ہیں, اسپرم سیل ہے یا ایگ ہے, تیسرا تو ہے ہی نہیں. اگر تیسرا ہے نہیں تو تیسری جینڈر بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ جینڈر جو ہوتی ہے وہ روٹڈ ہوتی ہے سیکس کے اندر, ان کے سینف روٹڈ ہے جنس کے اندر. اٹس دیٹ سمپل. یعنی میں وہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جو ویریفائبل ہے, کوئی بھی آدمی آپ کی یہ حصہ سنتے ہوئے آپ کی پوڈ کاسٹ کا وہ ویریفائی کر سکتا ہے کہ گیمٹس کا کیا تعلق ہے جنس کے ساتھ اور گیمٹس کتنے قسم کے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر آگے بات آ جاتی ہے کروموسومس کی. دیکھیں, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے, جب اس کی کنسیپشن ہوتی ہے, ایٹ دیٹ سٹیج وہ دو طرح کے ریپروڈکٹیو سسٹمز لے کے پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بچی ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے. ایٹ دیٹ سٹیج وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک, لیکن اس نے بننا ہے اس لیے کہ گیمٹس نے ڈٹرمن چیز کر دی ہے. اب اگر وہ میل ہے تو اس کے اندر جو دو ریپروڈکٹیو سسٹم ہیں, اگر وہ میل ہے تو وہ ہوگا وولفین سسٹم ہوگا, اگر وہ فیمیل ہے تو ملیرین سسٹم ہوگا. جو بچے کی جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے, امیڈیٹلی آفٹر کنسیپشن یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو میل بچے کا جو وولفین سسٹم ہے وہ بوسٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گا, اور جو ملیرین ہے وہ سپریس ہونا شروع ہو جائے گا. جتنے بھی ہارمونس ہیں, جو کیمیکلز ہیں, وہ سارے کے سارے ایک کو بوسٹ کریں گے, ایک سپریس. اور بچی ہے تو اس کا اپوزٹ ہو جائے گا, ملیرین بوسٹ ہو جائے گا, وولفین ختم ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن یہ چیز پہلے سے ڈٹرمن ہو چکی ہے, پہلے سے, بیسڈ آن گیمٹس. اب بچہ جو ہے وہ اس کے بعد پیدائش ہوتی ہے اینڈ سو فورتھ. ڈاکٹر محروب نے جو دو غلطیاں کی ہیں, ایک تو انہوں نے بغیر کوئی حوالہ دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر بچہ پہلے بچی ہی ہوتی ہے. یہ ایک زمانے میں یہ ویو رہا ہے فرویڈین ویوز پہ, لیکن سائنس کی دنیا میں ریفیوٹ ہو چکا ہے, کب سے آؤٹ آف ڈیٹ اینڈ ختم ہو چکی ہے یہ بات. اب جو ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹوٹلی اس کو ڈینائی کرتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو انہوں نے دوسری جو بات کہی وہ مسلسل جو ایکسٹرنل آرگنز ہیں وہ ان کا حوالہ دیتے رہے,
وہ ایکسٹرنل آرگنس تو کبھی بھی جنس کی ڈٹرمنیشن کے لیے کرائٹیریا نہیں ہوتے. جس زمانے میں ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں ہم اس حد تک کہہ سکتے تھے کہ یار جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے آپ ریپروڈکٹیو آرگنس کو دیکھ کے آپ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ میل ہے فیمیل ہے, وچ از اسٹل اوکے, کیونکہ مور دین 99% کیسز وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ان جو اس کے ایکسٹرنل آرگنز ہیں کیا وہ الائنڈ ہیں اس کے انٹرنل آرگن سے جو ریپروڈکٹیو آرگنس ہیں, اور دوسرے یہ کہ ان کے بظاہر میں کوئی ابہام تو نہیں ہے. ابہام ہو سکتا ہے, کوئی بچے پیدا ہو سکتے ہیں جڑی ہوئی انگلیوں کے ساتھ مثال کے طور پہ, ایز اے پاسبلٹی آؤٹ آف لائن لپس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, وہ ایک بایولوجیکل انوملی ہے. اگر وہی اس کے پرائیویٹ آرگنز میں وہ انوملی آ جاتی ہے تو اسے اس کی جنس نہیں چینج ہو جاتی. اچھا, جو میل ہے وہ میل ہی رہے گا, ٹھیک, جو فیمیل ہے وہ فیمیل ہی رہے گا. آپ کہہ رہے ہیں کسی قسم کی اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس طرح آپ نے ہونٹوں والی مثال دی ہے اسی طرح آرگنس کے اوپر بھی آپ اسی طرح سے سوچ رہے ہیں. ایگزیکٹلی 6 انگلیوں کے ساتھ بچہ پیدا ہو گیا, ایسے اس کی جنس تو نہیں علیحدہ ہو گئی. یہ اس طرح کی ایک انوملی ہے جو کہ آج کل میڈیکل پروسیجر بڑا سمپل سا ہے, اس کے بعد وہ فکس ہو جاتی ہے. کئی دنیا میں کیسز ہیں ایسے وہ ہو جاتے ہیں. سو ڈاکٹر موئز از رانگ ٹو بیس دی اوپینین آن ایکسٹرنل ریپروڈکٹیو آرگنس اور انٹرنل کا ذکر ہی نہ کرنا. اور وولفین اور مولیرین سسٹم مجھے نہیں پتا کہ ان کو اس چیز کی کتنی سمجھ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر ان کو سمجھ ہوتی, میرا گیس ہے یہ, ان کو اگر سمجھ ہوتی تو وہ پھر اس طرح کی انتہائی ان سائنٹیفک بات نہ کر دیتے کہ جو بچہ ہے پہلے بچی ہوتی ہے اور سارے بچیاں ہی ہوتے ہیں اور وہ سارے. یہ تو مجھے ویسے لگتا ہے کہ کسی دن ان کو جو ڈاکٹر ہیں ان کو اور آپ کو, ویسے تو میں آپ کو آج سے پہلے ڈاکٹر ہی سمجھتا رہا ہوں, ڈاکٹر کیسر راجا ہی میں آپ کو سمجھتا رہا ہوں, شاید فیمس بایولوجسٹ بھی اور what else موٹیویشنل اسپیکر. تو آپ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے کچھ باتیں مجھے کرنا ہے. I'd be always available. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ جینڈر دو ہی ہیں, یا مرد ہے یا عورت ہے ایسے ہی, تو یہ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ نتھنگ, کچھ بھی نہیں. کلچرل موومنٹ ہے, ریلیجسلی, سائنٹیفکلی, کلچرلی. اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو پہلے زمانے میں ٹرانسجینڈرز ہوتے تھے, خواجہ سرا ہوتے تھے, وہ آج بھی ہوتے ہیں, لیکن خواجہ سرا ہونے کے لیے بائی ڈیفینیشن آپ کا مرد ہونا ضروری ہے. کوئی عورت خواجہ سرا نہیں ہو سکتی. خواجہ سرا جتنے خواجہ سرا ہیں وہ مرد ہیں. بائی ریکوائرمنٹ, بائی دا نیسیسٹی آف گرامر, ان کو مرد ہونا ضروری ہے. خواجہ سرا کوئی عورت نہیں ہو سکتی. خواجہ سرا ایک ایسے مرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کا میل آرگن نہیں ہوتا, کاٹ دیا جاتا ہے کسی وجہ سے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اسے اس کی مردانگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ اس کے جو کروموسومس ہیں وہ ایکس وائی رہیں گے, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی کا رجحان اور جو ملان ہے اگر وہ, اچھا اسی کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. وہ اگر چونکہ آپ نے سب خواجہ سرا کو آپ نے کہا جی یہ مرد ہیں, آگے آرگن کے اوپر کوئی نہ کوئی بحث ہو سکتی ہے. میں نے کہا نا کہ خواجہ سرا ہے ہی وہ اس کے لیے مرد ہی ہونا ضروری ہے. دیکھیں نا, خواجہ سرا عورت نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو تھوڑی سی, آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن میں صرف ایک ایگزامپل ایڈ کر دوں کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مغلوں کے حرموں میں بھی تو ہوتے تھے اور یہ یہاں شور ہوتے تھے, وہ انہوں نے کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اپنے جو حرم ہیں, جو ان کی خواتین ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو انہوں نے خواتین جو کہ کمزور تھیں ان کی پروٹیکشن کے لیے خواتین گارڈ تو نہیں رکھنے تھے, انہوں نے مرد گارڈ رکھے ہوئے تھے. لیکن وہ حرم کی سینکٹری کو چاہتے تھے کہ وائلیٹ نہ ہو, اس لیے وہ ان کی یہ ایبلٹی ٹو ہیو سیکشول انٹرکورس یہ ریموو کر دیتے تھے. لیکن وہ ہوتے مرد ہی تھے, اسی لیے ان کو وہاں پہ پہرے پہ رکھا تھا. کیونکہ برین فریز ہو جاتا ہے ان کو یہ آرگومنٹ دیتے ہوئے کہ دیکھیں ہم وہاں پہ بھی ہوتے تھے. وہ مرد ہوتے تھے تو ہی ہوتے تھے نا, کوئی مردوں والا کام تھا. اچھا, اب یہ جو خواجہ سرا, میں کہوں گا کہ یار کچھ لوگوں کا رجحان خواتین کی طرف ہوتا ہے اور کچھ کا مرد کی طرف. اب آپ چونکہ آپ کا پہلا آرگومنٹ ہے مرد والا, تو ہونا تو صرف یہ چاہیے کہ صرف خواتین کی طرف ان کا ملان اور رجحان ہونا چاہیے, لیکن یہ مردوں کی طرف مائل کیوں؟ یہ رجحان ایک اور چیز ہے, اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ووم کے اندر ایک کوئی میڈیکلی بھی یہ چیز پاسبل ہو سکتی ہے کہ ایڈیشنل ایکسپوجر ٹو ٹیسٹوسٹرون اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جینڈر ڈسفوریا ایک ریکوگنائز مینٹل کنڈیشن ہے, عام طور پہ وہی ہوتی ہے کہ جس میں ایک انکنگروئنس آ جاتی ہے کہ کوئی بچہ ہے وہ اپنے آپ کو بچی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, کوئی بچی ہے وہ اپنے آپ کو بچہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے. اٹس پاسبل, لیکن ان چیزوں کا علاج کیا جاتا ہے. تو آپ یہ چیزوں کا یہ نہیں کیا جاتا کہ آپ ان چیزوں پہ آپ ایک جینڈر علیحدہ سے کر دیں, کیونکہ آپ کسی کی ذاتی نہیں, سائنس جو ہے نا ایک آبجیکٹیو چیز ہے. آپ کسی آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ کو کسی انسان کی سبجیکٹیو اوپینین کی بیس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ایک کے لیے کریں تو پھر سب کے لیے کرنا ہوگا.
سو مثال کے طور پہ ایک بچہ وہ خود کو بچی سمجھتا ہے تو اس کا علاج ہے نا, کرا دیں, دنیا میں اویلیبل ہے, تھراپیز ہیں. اور ویسٹ میں جب اس کے خلاف کا ایک کلچرل موومنٹ تھی کہ نہیں آپ نہیں کرا سکتے, بچے کو بچی جو اگر بچی سمجھتی ہے تو اس کو آپ وہی کہیں, اب وہاں پہ NHS پہ کیسز ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ جو ٹریٹمنٹ کرتے رہے ساری غلط کرتے رہے ہیں. ابھی 4.5 سال کی ریسرچ کچھ دن پہلے سامنے آئی ہے, 4.5 سال لگے اس ریسرچ کو کہ جو میتھڈولوجیز یوز کی جاتی ہیں, جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک کوئی سولیڈیٹی نہیں ہے, وہ اپنا سالڈ نہیں ہے, وہ بس ہائپوتھیٹک تجربے لوگوں پہ کرتے رہے, ہائپوتھیٹکلی کہ تھوٹ ایکسپیریمنٹس پہلے گیا ان کو پھر ریئلٹی میں وہ ایگزیکیوٹ کرتے رہے, اور یہی وجہ کہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں. تو یس شیور ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہے وہ خود کو بچی سمجھتی ہے, لیکن اسٹڈیز کے مطابق سم ویئر بٹوین 60 to 94% کیسز بائی دا ٹائم دے ہٹ دا پیوبرٹی, وہ جو اصل ان کی جو جینڈر ہوتی ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. جو نہیں جاتے اگین ان کا علاج پاسبل ہے, وہ ہونا چاہیے. تو لوگ اپنا جینڈر چینج کرتے ہیں, یعنی میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کئی جس طرح شکایت آئی سینٹر مشتاق صاحب نے کہا جی لوگوں نے اپنے مرد عورت بن گئے, عورت مرد بن گئے, ایسا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ 29,000 کا تو ڈیٹا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وچ از دا کویسچن, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی کیوں اپنا جینڈر چینج کر کے لکھوانا چاہے گا؟ دیکھیں ایک تو ہو سکتا ہے جینون غلطی ہو گئی, یہ تو ہو سکتا ہے. اچھا, آپ یعنی غلطی نادرا کے اندر ہوگی, نادرا کے اندر, ٹھیک ہے, یہ تو ہو سکتا ہے. تو اس کو آپ نے ریکٹیفائی کرنا, اس کا نادرا کے اندر ایک پروسیجر موجود ہے, وہ تو ہو سکتا ہے. وہ تو اس دن بھی میں نادرا میں گیا, ایک اپنا کوئی مجھے کام تھا, تو وہاں پہ ایک صاحب کے آئی تھنک 2 بچے تھے لیکن ایک لکھا ہوا تھا, تو اب وہ اس پروسیس پہ نہیں, آپ نے غلطی ہے, یہ ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں, جینڈر غلط لکھی گئی. دوسرا جو ہمارا ویو ہے, ایویڈنس بیسڈ ویو ہے کہ اصل میں یہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو گیٹ وے اس کا کریٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ایسا بگ کلیم, رائٹ. کون کرنا چاہ رہا ہے, کیسے کرنا چاہ رہا ہے؟ اوکے, اس کلیم کے آپ کے سوال کے اندر یہ ساری چیزیں یہ کور ہو جاتی ہیں. دا اسٹرکچر گوز سم تھنگ لائک دس. بدنام زمانہ آرگنائزیشن دنیا بھر میں ہم جنس پرستی کو پھیلانے والی, اس کا نام ہے ایلگا. ایلگا کی اپنی رپورٹ کے مطابق جو اب انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے غائب کر لی ہے, لیکن ہم نے پہلے ڈاؤن لوڈ کر لی تھی, سو وی ہیو دی ایویڈنس آف اٹ. ایلگا نے یہ اسٹرکچر پورا ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان میں ہم آپریٹ کیسے کرتے ہیں. ہم جنس پرستی کو پھیلانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ٹرانسجنڈر کمیونٹیز, کیونکہ ٹرانسجنڈر کمیونٹیز پاکستان میں چونکہ ہم جنس پرستی پہ ایک سوشل سٹگما ہے تو کوئی کھل کے کام نہیں کر سکتا, تو ہمیں پھر ان کا امبریلا یوز کرنا پڑتا ہے. سو پاکستان میں جو ٹرانسجنڈر کمیونٹیز ہیں وہ اصل میں ہم جنس پرستی کے لیے کام کر رہی ہیں. یہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھ کے اپنی رپورٹ پہ لکھا ہوا ہے جی. بڑے معصوم سے لوگ ہیں. اینڈ دین دیر از سم تھنگ ایلس ٹو اٹ. اچھا, کہ یہ جتنی تنظیمیں ہیں ٹرانسجنڈرز کی, یہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ عورت مارچ کے ساتھ لنکڈ ہیں. اوہ یا اور برٹش ہوم آفس نے بھی اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ جو کوئر کمیونٹی کا کانفیڈنس ہے یہ بھی لنکڈ ہے عورت مارچ کے ساتھ. وچ از دا ریزن کہ ہم پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ عورت مارچ از جسٹ اے فراڈ, ان کا عورتوں کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سارے آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ایویڈنس ہوں گے ہر بات کے. جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ایسے ہی چلائیے گا, کسی کو بھی ایویڈنس چاہیے میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں, اوریجنل ڈاکومنٹ شیئر کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے خواجہ سرا اور یہ تنظیمیں NGOs ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری عورت مارچ سے منسلک ہیں اور پیچھے ان کے وہ ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی, کیونکہ میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں, تو آپ پلیز دوبارہ سے کہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ٹرانسجنڈر کمیونٹیز ہم جنس پرستی کو پھیلا رہی ہیں. دیر از نو ٹو سے کہ پاکستان میں ہر خواجہ سرا اس کا حصہ ہے. بہت سے خواجہ سرا ان کے خلاف بھی ہیں. وہ ان کے فار ایگزامپل جن خواجہ سراؤں نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف مظاہرے کیے تھے پاکستان بھر میں, ہم ان کو تو یہ الزام نہیں دے سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی ان کا ایجنڈا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں؟ یس, کہ پاکستان عورت مارچ کا بھی یہ ایجنڈا ہے. ایلگا کے مطابق بالکل ایسا ہی ہے. اور میں نے یہ عورت مارچ والوں کو ملٹیپل ٹائمز یہ پبلکلی میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر میں آپ کو ڈیفیم کر رہا ہوں پلیز سو می, کیونکہ عدالت میں میرے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا سارے ڈاکومنٹس پیش کرنا. بڑے بڑے معزز حضرات عورت مارچ میں جاتے ہیں, ریگولر جاتے ہیں, وہ کیا ان سب کو یہ میرے لیے بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی اصل میں لے کے آنی ہے پاکستان میں, اور تھرو یہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی عورت مارچ ایجنڈا یہ ہے. جو لوگ عورت مارچ میں جاتے ہیں میں سب کو میں بلیم نہیں کرتا, کیونکہ بہرحال پاکستان میں عورتوں کا استحصال تو ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کوئی آدمی بھی اٹھ کے کہے کہ ہم عورتوں کے حق میں کام کرنا چاہتے ہیں, شور, لیکن
ایشو یہ ہے کہ یہ بددیانت طبقہ ہے کہ جو پہلے ہی پسی ہوئی عورتیں ہیں ان کا نام یوز کر کے اصل میں ہم جنس پرستی کو پاکستان میں ہم کر رہے ہیں. اور اب تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ٹرانسجنڈر بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیے کہ آپ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ نے ٹرانسجنڈرز کو بھی عورتوں کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے جانتے ہوئے کہ یہ مرد ہیں، اور یہ مرد ہیں، یہ عورتوں میں گھس آئے ہیں تو انہوں نے عورتوں کی پرائیویٹ سپیسز بھی وائلیٹ کر رہی ہیں، ان کے واش رومز بھی یوز کرنے ہیں، ان کے ساتھ سپورٹس بھی کرنی ہے، ان کے لیے جو ڈیزگنیٹڈ الیکشن کی سیٹ ہوتی ہیں ان پہ انہیں اور عورتوں کے حقوق مار دینے ہیں کہ جو عورت کے لیے ایک سیٹ رکھی گئی ہے اس پہ کوئی مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر کے وہ آ جائے گا. اگر آپ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹرانسجنڈرزم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے کہ جو سینکٹری آف بینگ وومن ہوڈ ہے، جو شرف نسوانیت جسے کہا جاتا ہے، ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہر مرد منہ اٹھا کے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر کے عورت بن جائے، اس میں عورت کی عزت کہاں پہ؟ اس معاشرے میں کون مرد سے عورت بننا چاہے گا؟ 29,000 کا ڈیٹا تو آپ کو بتایا میں نے. نہیں، لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا اس کے دنیاوی کیا فوائد مل سکتے ہیں اسے. یعنی آج اچھا خاصا مرد ہے جو جہاں پہ جاتا ہے، اگر اس سوسائٹی کو دیکھیں تو اس کی عزت زیادہ ہے، اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا یہ وہ. اور عورت کو تو اگر وہ اکیلی ہے تو یہاں پہ کیا حال ہو سکتا ہے اس کا؟ دنیا میں اس کو کیا دنیاوی فائدہ اس کا ہو سکتا ہے؟ یہ جو امریکہ کی طرف سے $200 ملین جو کہ آن ریکارڈ ہے، میں آف ریکارڈ کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پہ کوئی بھی چیز آف ریکارڈ والی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، جو آن ریکارڈ ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں ٹرانسجنڈرز اور ان طرح کی چیزوں کے لیے $200 ملین جو کیا ہوا ہے، تو یہ کہ میری جیب میں آتا ہے یہ؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو ملتے ہیں وہ پیسے کسی این جی او کے تھرو، کہیں سے اس طرح سے ملتا ہوگا؟ کہیں تو جاتا ہے نا. آپ بتائیں کہ UNDP والوں نے جو مدد کرنے کی کوشش کی خواجہ سراؤں کی اسلام آباد میں، ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، ندیم کشش اگین آن ریکارڈ، آپ ان کو پوڈ کاسٹ میں لے کے آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ لوگوں سے ڈونیشنز وغیرہ بھی لے کے، کچھ خود اپنی مدد کر کے ایک مسجد کے لیے صرف مٹیریل وہاں پہ منگوایا کہ ہم مسلمان تو ہیں، نماز پڑھنی ہے. یہ جو تنظیمیں پاکستان میں ہم جنس پرستی کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے دفتر واپس لے لیے سارا، اس لیے کہ یار اب نماز مذہب کی طرف نہ جائیں، آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن کئی خواجہ سرا ہیں جنہوں نے مدارس بنا لی ہیں، مساجد بنا لی. میں خود ایک سے ملا جا کے، جی انہوں نے مساجد بنائی ہوئی ہیں، فنڈ کرتے ہیں وہ. ابھی ریسنٹلی ایک ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بڑے پیک کے ٹائم پہ انہوں نے اپنے بال کٹائے ہیں، ساری زندگی کو اس پہ لعنت بھیج کے ابھی وہ عمرے کے لیے گئے ہیں. I mean those examples you can find ہزاروں میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ سوری چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور بات زیادہ ہے ہمارے پاس، یہ مجھے بتائیں کہ ہم جنس پرستی پاکستان میں لانا کیوں چاہتے ہیں وہ لوگ؟ ان کا یہ ایجنڈا کیوں ہے؟ اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا؟ پاکستان پہلے ہی مجھے بتائیں کتنا کو اچھا آگے بڑھ رہا ہے، ہماری کون سا سیگمنٹ ہے جس میں ہم بڑے کوئی افلاطون ہیں، وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ سب؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرا ویو یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ صرف پاکستان نہیں، ہر وہ ملک جس کی آبادی زیادہ ہے وہ نشانے پہ رہے گا ون وے اور دی ادر. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لبرلزم کو بہرحال لوگ تو چاہیے. اب لبرلزم کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ آبادی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایک نیسسری کانسیکوینس ہے، اس کا پورا ایک لاجیکل اسٹرکچر ہے جو اس وقت اگین ہمارے پاس وقت کم ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن لبرلزم کے اندر جتنی جو تین میجر چیزیں ہیں، ایک پولیٹیکل لبرلزم ہے جو ڈیموکریسی کی صورت میں، لبرل ڈیموکریسی کی صورت میں، ایک اکنامک لبرلزم ہے جو کیپٹلزم کی صورت میں آتا ہے، اور ایک کلچرل لبرلزم ہے جو کہ انڈیویجولزم کی صورت میں آتا ہے. اس کے اندر کنزیومرزم ہوتا ہے، وہ لنک کر دیتا ہے پھر ڈیموکریسی کو، کیونکہ ڈیموکریسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، وہ اسپانسرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ویسٹ میں بھی اگر آپ نے اگلے الیکشن میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کون سا صدر جیتے گا، مجھے ایک ہفتہ دے، میں آپ کو بتا دوں گا. دس از ہاؤ آئیڈینٹیفائڈ اٹ از کہ کس کو کون سے اسپانسر کہاں سے مل رہے ہیں. اچھا، پھر کنزیومرزم، کیپٹلزم اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک بڑی مارکیٹ چاہیے ہوتی ہے. اب ویسٹ کے اندر تو لبرلزم آہستہ آہستہ کنسیڈ ہوتا جا رہا ہے، پاپولزم بڑھتا جا رہا ہے، لبرلزم کی وہ اہمیت نہیں رہی جو آج سے 10-15 سال پہلے ہوتی تھی. 2006 کے بعد تو ڈیفینیٹلی ڈکلائن پہ جا رہا ہے. اب پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ آبادی زیادہ ہے اور نظریہ کمزور ہے غربت کی وجہ سے، جہاں پہ بھی غربت ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کو قائل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پاکستان بڑے جلدی مٹیریلسٹک ترقی کر سکتا ہے اگر یہ اسلام کو چھوڑ دے، اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے، ویسٹرن ویلیوز کو یہاں پہ لے کے آ جائے. چائنا کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے. امریکہ کے لیے ہم ان کی آنکھ کا تارا بن جائیں گے کہ اگر منی امریکہ چائنا کے بارڈر پہ ہم کریٹ کر دیتے ہیں اگر، تو دے وڈ لو ٹو ہیو دیٹ. چائنا +1 ماڈل کو یوز کرتے ہوئے وہ پاکستان کے اندر اتنی انڈسٹری انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے
کہ امریکہ بذات خود ایک ڈوبتا ہوا شپ ہے, اس کا اپنا فیوچر نہیں ہے. $83 ٹریلین کی کمٹمنٹ جو اس کے پاس ہے, اس کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے. دنیا میں جنگوں میں اس کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے ہوتی ہے. رشیا نے جو اس کو ٹف ٹائم دیا یوکرین میں, سب کلیئر ہو گیا ہے. اس لیے ہم اپنی آئیڈینٹی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں کہ فیوچر ہم نے ریکریٹ کرنا ہے اپنے پاسٹ میں روٹ کر کے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ہمیشہ کسی اور کی جو وہ تھا پہ کسی اور کی جو دھن ہے اس پہ رقص کرتے رہیں. ہمیں اپنی دھن پہ رقص کرنا ہے. ہم اس لیے ریزسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایک آرڈر چاہیے. جی جتنے آئیڈیاز ہیں ہم مان لیتے ہیں امریکہ کے پالیسی لیول پہ, جو کہ منوا بھی رہا ہے. یہ جو اگر میں نے اسکولوں وغیرہ کی ایگزامپلس دی ہیں, منوا تو رہا ہے, لیکن سب کے پیچھے امریکہ. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں امریکہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے, لیکن ہم سردار کا نام لیتے ہیں تو یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے بیسکلی, جو خود کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہے. لیکن اس پاکستان میں ہم بھی ہوں اور سیکولرزم بھی آ جائے تو پھر ہم پاکستانی ہونے کا کیا فائدہ ہے. سو اٹ وونٹ ہیپن انشاءاللہ. اچھا, ایک آدھا سوال میرا یہ ہے, ویسے تو میں کئی سوال اپنے چھوڑ رہا ہوں اور یہ اس وعدے پہ کہ ہم پھر کوئی نشست کریں گے انشاءاللہ. عورت کی حکمرانی جائز ہے آپ کے مطابق؟ حکمرانی ان ٹرمز آف جس طرح چیف منسٹر, وزیر اعظم بننا, پاکستان کو چلانا, سارے ایک کمپلیکیٹڈ ہے. جو آؤٹ رائٹ حکمران ہے اس پہ تو جنرل کنسنسس یہی ہے کہ وہ نہیں بن سکتی, لیکن وہ کسی اسٹرکچر میں ایک جگہ پہ لیڈ کر رہی ہے, یہ ایک فقی معاملہ ہے. I'm not entirely sure کہ میرے پاس یہ نیسیسری نالج ہے کہ میں اس پہ بات کر سکوں. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ ایک سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ اس میں پک اینڈ چوز نہیں کرتے. وچ از ٹو سے کہ اگر اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ایون چیف منسٹر بھی اگر وہ نہیں بن سکتی, دین وی کیٹیگورکلی آن دس اینڈ سے کہ وہ چیف منسٹر بھی نہیں بن سکتی, اینڈ وی ڈونٹ اپولوجائز فار اٹ. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ کی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے یہ نہ کہے کہ یہاں پہ کیسر نے گول مول بات کر دی تھی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, لیکن اگر حکم یہ ہے کہ نہیں بن سکتی, پھر چیف منسٹر بھی نہیں بن سکتی, نہیں بن سکتی, پھر تو چیف جسٹس بھی نہیں بن سکتے. اگر نہیں بن سکتی تو نہیں بن سکتی, بات ختم. بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے یہ میرے نالج میں نہیں ہے, لیکن نہیں بن سکتی دین وی ڈونٹ اپولوجائز فار اٹ. نہیں بن سکتی, نہیں بن سکتی, بات ختم. یہ مرزا صاحب نے ایک جگہ پہ کہا کہ یوٹیوب کی کمائی جو ہے یہ حرام ہے. آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں یا حلال سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ بات اس طرح سے کہی ہے, اس لیے کہ وہ خود بھی تو یوٹیوب کی انکم لیتے ہی ہیں نا. نہیں ان کے تو ایڈز ہی نہیں لگے ہوئے اس میں. نہیں, وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے جو اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ ہم یوٹیوب سے پورے کر لیتے ہیں. اب وہ ایک نیسیسری ایول کے طور پہ اس کو لے لیتے ہیں اور اس سے اپنا کچن نہیں چلاتے, یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. اب اس کی اسلام میں کیا گنجائش ہے کہ آپ نیسیسری ایول کے طور پہ اس کو لے لیں؟ اس کو دوسرے وے میں تو یہ ہے کہ کچھ بھی آپ کر کے اس سے گھر کے اخراجات نہ چلائیں, کچھ اور چلا لیں. تو آپ تو اس کو حلال سمجھتے ہیں. میں اس کو حرام نہیں سمجھتا. حرام نہیں سمجھتا اور حلال بھی نہیں سمجھتے. میں یہ کہ دیکھیں ایک چیز ہے نا کہ قطعی طور پہ حرام ہو گئی ہے. میرے علم کے مطابق تو یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے. ہاں, اس کے بعد پھر کیا آپشن بچتا ہے, اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جائز ہے, یا ایون حلال کے اندر بھی نا کہ حکم ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا اینڈ سو فورتھ. خیر یوٹیوب کی طرف تو حکم ہے آپ چلائیں نہ چلائیں, یوٹیوب تو ایڈ چلاتا ہے ان کی تو پالیسی چینج ہو گئی. اور اس میں وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا اس میں شراب کا ایڈ چل رہا ہے, لڑکی کا چل رہا ہے, کسی کا بھی ایڈ چل سکتا ہے. وہ کیٹیگریز ہیں. ہمارے جو چینلز بالخصوص جو میرے ہیں اس پہ کیٹیگریز میں ہم نے یہ جوا, شراب یہ ہم نے بین کی ہے. یوٹیوب کو کہا ہے کہ آپ یہ تو یوٹیوب اگر خود چلا لیں وہ ایسا تو آپ کیا کر لیں گے؟ چلا سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. nothing you can do. لگے گا کہ کیسے راجہ صاحب تبلیغ کر رہے ہوں اور نیچے یہ ایڈ چل رہے ہیں, بہت برا لگے گا. لیکن دیکھیں ہم اس ایک از آؤٹ کی جو ڈبیٹ ہے نا کہ کیا ہے ورسز کیا ہونا چاہیے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں نہیں جا رہے ہم. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہم مسلمانوں کے پاس اپنا ایکسکلوسیو حلال سوشل میڈیا ہونا چاہیے. ٹھیک, لیکن جب تک ہمارے پاس نہیں ہے تو اسی پہ اکتفا کریں. پھر ہم اس پہ اکتفا نہ کریں, اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں. لیکن ان دا مین ٹائم ہم یہ نہ کہیں کہ آپ ایک چیز یوز کر رہے ہیں تو آپ اس میں فلاں چیز پہ آپ کہہ دیں کہ نہیں یار دیکھو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اس لیے کہ نہیں ایک چیز غلط ہو رہی ہے نا, تو آپ اس کو غلط کہتے ہوئے اس کے الٹرنیٹیو کے لیے کام کریں تو یہ اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کے نہیں کر رہے ہیں. اچھی تنظیمیں ہیں. گزارش یہ ہے یونیورسٹیوں میں آپ نے کہا سارا کچھ سیکولرزم پھیل رہی ہے یا ایجنڈا یہ ہے, تو کون کر رہا ہوگا اس ٹائم حلال فیس بک کے لیے کام, حلال یوٹیوب کے لیے کام؟ میں آپ چونکہ وہ کیا کہتے ہیں پروڈکٹ پلیسمنٹ نہ ہو جائے اس لیے میں ایسی تنظیموں کا نام نہیں لوں گا, لیکن یہ استرار کمپنی جو کہ اسلامی میں پوڈکاسٹ کے بعد آپ کو بتا دوں گا کر رہی ہیں ہولسٹکلی. یعنی مسلمان یا پاکستان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے
ایک علیحدہ پلیٹ آپ کے میں فارم. نام لے بھی لیتا ہوں, مسئلہ بھی نہیں ہے اس میں. مجھے کوئی پرابلم نہیں. الفافا مثال کے طور پہ اچھا. انہوں نے ایک مسلم سوشل میڈیا کا انیشیٹو شروع کیا ہے. تو آپ اسے سمجھتے ہیں کہ اچھا انیشیٹو میں ہے سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ مسلمان اپنا بنا لیں. دیکھیں نا, آپ اس کو اگر شرعی یا روحانی طور پہ نہ بھی دیکھیں نا, تو آپ صرف اگر اس کو پیورلی بزنس کے ٹرمز میں دیکھیں تو 2 ارب مسلمان جس میں سے کچھ بھی نہیں تو آدھ ارب کے لگ بھگ تو سوشل میڈیا یوزر ہوں گے. جب آپ کے پاس اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو اس کے لیے آپ ایک حلال ایکسپیرینس کیوں نہ یوز کریں, گیون دا فیکٹ کہ آلریڈی حلال ٹورزم جیسی چیزوں پہ آ گئے ہیں. یورپ میں بیلجیم اور فرانس حلال ٹورزم کے پیکیجز آفر کر رہی ہیں, اس لیے کہ مسلمانوں کو ایک پرٹیکولر ایکسپیرینس چاہیے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی چاہیے, یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں شور کیوں نہیں, کنزیومر بیس اتنی بڑی ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بھئی یہ سید مزمل, انجینئر مرزا, ان لوگوں کا نام لے کے آپ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اور آپ اس طرح سے فہم حاصل کرتے ہیں. ہاں یہ تاثر ہے, آپ لوگوں کا حق ہے وہ تاثر ایسا کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس تاثر کو ڈینائی کرتے ہیں یا تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں میں کرتا ہوں, ان کو دیکھ کے ان پہ بحث کر کے یہ جو بات کہتے ہیں مجھے ٹھیک نہیں لگتی. اب سے 2 باتیں ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ میں ان کی وجہ سے ویوز کما لیتا ہوں. بھائی اگر میں نے ویوز کمانے ہوں, آئی ڈونٹ مین ٹو بی آئی وانٹ ٹو ٹیک اے ویری ہمبل پوزیشن آن دس, لیکن میں جتنا ویسٹ کو انسائڈ آؤٹ سمجھتا ہوں, الحمدللہ جو میں انگلش بول سکتا ہوں, اگر میں نے ویوز کمانے ہوں اور پیسے کمانے ہوں تو شاید سید مزمل وغیرہ اور یہ جو اس طرح کے جتنے لوگ ہیں, میں ویسٹ کی آنکھ کا تارہ بن کے ان سے بہت کچھ میں کر سکتا ہوں, بہت زیادہ. آپ کہہ رہے ہیں وہ آپشن زیادہ بہتر ہے اگر ایسے ہی کمانے ہو, ایسا نہیں ہے. اینڈ ڈونٹ ایون تھنک فار اے سیکنڈ کہ اس کی آفرز بھی نہیں آتی, اٹس دیر. لیکن جس آدمی کو یہ پتہ ہونا کہ اس نے مر کے ایک اور دنیا میں جانا ہے اور اس نے اس دنیا میں ایک لیگیسی چھوڑنی ہے, تو وہ ایک چھوٹی سی مٹیریلسٹک گین کے لیے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل پروسٹیٹیوٹ نہیں بناتا. میں وہ نہیں کروں گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اس سے. لیکن اگر مقصد ویوز کا ہو تو مجھے ان کا نام یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ان کا کام ان سے بہت بہتر کر سکتا ہوں کیونکہ میں ویکیپیڈیا پہ نہیں چلتا. آئی کین ایکچولی میک اے گڈ کیس فار لبرلزم ان پاکستان. میں اگر سیکولرزم کو پاکستان میں پروموٹ کرنا شروع کروں, میں ان سے بہت زیادہ کامیاب ہو جاؤں گا. بٹ آئی ڈونٹ ڈو اٹ بیکاز آئی نو کہ آپ نے مرنا بھی ہے, اس دنیا کے بعد ایک جہاں بھی ہے جہاں پہ آپ نے جانا بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا ایک معنی بھی ہے. آئی ووڈ رادر ہیو دیٹ. باقی کیا میں ان پہ تنقید کرتا ہوں؟ شور. انجینئر صاحب اگر یہی آرگومنٹ ہم لیں تو صرف نام ہی چینج کرنے ہیں نا, کہ انجینئر صاحب بابوں کا نام لے کے ویوز لے رہے ہیں, سید مزمل صاحب عمران خان کا نام لے کے لے رہے ہیں ویوز فلاں. میں ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک موقف ہے تو آپ اس کو سامنے رکھیں. سید مزمل صاحب جہاں پہ غلط کرتے ہیں, میں کہتا ہوں پاکستان میں ان سب سے زیادہ جس آدمی کو مجھ سے سب سے زیادہ پرابلم ہے پاکستان میں, وہ شہزاد گیاس صاحب ہیں. مجھے پتا ہے آف دا ریکارڈ بھی میرے بارے میں جو باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن فلسطین کے معاملے میں انہوں نے اسٹینڈ لیا, میں نے پبلکلی کو ایکنالج کیا کہ بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف شخصیت سے نہیں ہے, موقف پہ کوئی بات ہو سکتی ہے کسی کی. اصل چیز ہوتی ہے موقف ہے نا, شخصیات تو بدلتی رہتی ہیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے اللہ کے بعد.